أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ کل تفسیر کا سبق سورہ طٰہٰ آیت نمبر 24 تک ہوا تھا۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 25 سے شروع ہو رہا ہے۔ بات شروع ہوئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہ اللہ پاک نے ان سے ہم کلامی فرمائی اور اسی موقع پر ان کو 2 بڑے معجزات عطا فرمائے۔ ایک ان کی جو لاٹھی تھی ہاتھ میں، ان سے کہا گیا کہ اس کو پھینک دیں تو وہ سانپ بن گئی، پھر ہاتھ لگایا تو لاٹھی بن گئی۔ دوسرا کہا کہ سیدھے ہاتھ کو بائیں بغل میں دبا دیں اور جب نکالیں گے تو وہ چمکدار ہوگا، اور پھر دبائیں گے تو وہ بند ہوگا۔ اس کی مثال ایسی تھی، علماء نے لکھا جیسے ایک ٹارچ ہوتی ہے نا، تو بٹن دباتا ہے تو جل جاتی ہے، پھر دباتا ہے بند ہو جاتی ہے۔ یہ 2 معجزات اللہ پاک نے دیے اور فرمایا کہ فرعون کی طرف چلے جاؤ، بے شک اس نے سرکشی اختیار کر رکھی ہے۔ قال رب اشرح لی صدری، لکھیں درخواست موسیٰ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پر اللہ پاک سے کچھ درخواست کی، کیونکہ کام بڑا اور جس شخص کے پاس جانے کا حکم تھا وہ بڑا دشمن اور ظالم قسم کا آدمی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی۔ حاشیے پر لکھیں کہ درخواست میں 5 معروضات ہیں۔ کتنی معروضات ہیں؟ 5۔ معروض کہتے ہیں 5 تقاضے، یعنی 5 باتیں مانگی گئی۔ قال رب اشرح لی صدری، معروض نمبر 1، فرمایا اے میرے رب میرے سینے کو کھول دے، میرے سینے کو کھول دے۔ اس کو شرح صدر کہتے ہیں۔ ایک کام ہوتا ہے کہ انسان کر تو رہا ہے حکم کی وجہ سے، لیکن دل میں اطمینان نہیں، یا دل میں وضاحت نہیں، چین نہیں۔ اور ایک ہے کہ کھلے دل کے ساتھ، کھلے سینے کے ساتھ، اطمینان قلبی اور اطمینان کلی کے ساتھ، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ اے میرے رب میرے سینے کو کھول دے، ویسر لی امری، معروض نمبر 2، میرے لیے میرے اس معاملے کو آسان فرما دے، آسان۔ واحلل عقدۃ من لسانی، معروض نمبر 3، اور میری زبان کی گرہ کھول دے۔ کیا کھول دے؟ گرہ لکنت تھی آپ کی زبان میں، بچپن کے وہ انگارے کو زبان پہ رکھنے کی وجہ سے ایک لکنت سی آ گئی تھی، اور ظاہر سی بات ہے کہ بہت بڑا فرق پڑتا ہے زبان کی روانگی میں، کہ زبان میں سلاست ہو، روانگی ہو تو سامنے والے پہ ایک اثر پڑتا ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ انسان ٹہر ٹہر کے، اٹک اٹک کے بات کرتا ہے تو وہ اثر باقی نہیں رہتا۔ پھر سمجھ میں آ گیا؟ میری زبان کی گرہ کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات سمجھ جائے، میری بات سمجھ جائے۔ واجعل لی وزیرا من اہلی، معروض نمبر 4، میرے لیے ایک وزیر مقرر کر دے میرے ہی گھر والوں میں سے۔ وزیر سے مراد یہاں معاون ہے۔ معاون، انسان جب کسی سفر پہ جائے تب بھی سنت حکم یہ ہے کہ اکیلا نہ جائے، ایک ساتھی ساتھ ہو۔ پھر خاص طور پہ کسی اہم کام اور مقصد کے لیے جائے تو کسی صورت اکیلا نہیں جائے۔ معاون بہت ضروری ہے۔ پھر اگر وہ معاون آپ کا اپنا ہو تو نور علی نور ہے، اور تسلی ہو جائے گی آپ کو۔ تو اللہ سے مانگا، اے اللہ مجھے ایک معاون دے دیجئے، ساتھی، من اہلی، جو میرے گھر والوں میں سے ہو، میرے اپنوں میں سے ہو۔ اور اس کی وضاحت کی ہارون کے نیچے لکھے بدل، یعنی
ہارون کو علیہ السلام کو اخی جو میرے بھائی ہیں، جو میرے بھائی ہے وہ مجھے دے دیجئے، اشدد بہ ازری، اس کے ذریعے سے میری کمر کو مضبوط کر دیجئے۔ معلوم ہوا کہ بھائی کمر ہے، کمر، بات سمجھ گئے؟ آج عجیب بات یہ کہ انسان دوسروں پر اعتماد کرتا ہے، دوسروں کے ساتھ چلتا ہے، گھومتا ہے، کاروبار سب چیزیں کرتا ہے، لیکن بھائی پر ہم مطمئن اتنی آسانی سے نہیں۔ وہ الگ دنیا میں بیٹھے ہوئے، یہ الگ دنیا میں گھوم رہا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں یہ بڑا خوبصورت اور بابرکت رشتہ ہے۔ اس کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب مشکل وقت آتا ہے، تب پتہ چل جاتا ہے کہ دوست اور بھائی میں کتنا بڑا فرق ہوتا ہے۔ اشدد بہ ازری، اس کے ذریعے سے میری کمر کو مضبوط کر دیجئے، واشرکہ فی امری، معروض نمبر 5، اس کو شریک کر دیجئے میرے ساتھ، فی امری، میرے اس معاملے کے اندر، میرے اس کام میں اس کو میرا شریک بنا دیجئے۔ کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، لکھے عرض درخواست، غرض درخواست، کیا لکھیں گے عنوان؟ اب یہ جو درخواستیں پیش کی اس کی وجہ کیا تھی؟ دیکھیں، تاکہ ہم آپ کی تسبیح کثرت سے کر لیں، وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، اور آپ کو کثرت سے یاد کر لیں۔ دیکھیں اس سے پتہ چلا کہ جتنا انسان اطمینان اور سکون میں ہوتا ہے اللہ کی عبادت میں اتنی سہولت رہتی ہے۔ آپ ٹینشن میں ہو، ساتھی آئے نہیں، کام والے غائب ہو گئے، تو آپ کو ذکر تسبیحات کی طرف توجہ رہے گی؟ ہوگی بھی تو تھوڑا سا پڑھا ہوگا پھر چھوڑ کے بھاگیں گے، پھر پڑھا ہوگا پھر دماغ میں خیالات آئیں گے۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو انسان کو جب اچھا معاون مل جائے، شرح صدر مل جائے، اور اللہ پاک انسان کے ساتھ معاون بن جائے، تو پھر اللہ کی تسبیح اور اللہ کے ذکر میں بھی راحت ہو جاتی، تاکہ ہم کثرت سے آپ کی تسبیح کر لیں اور کثرت سے آپ کو یاد کر لیں۔ انک کنت بنا بصیرا، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ انک کنت بنا بصیرا، بے شک آپ ہی ہر حال میں ہمیں دیکھ رہے ہیں، یہ ترجمہ ہوگا، آپ ہی ہر حال میں ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم تو آپ کے سامنے ہیں۔ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، لکھے اجابت درخواست، اجابت کے معنی قبولیت، اللہ نے آپ کی درخواست قبول کر لی۔ قال، فرمایا، قد اوتیت، دے دیا گیا آپ کو، سؤلک، سؤلک، تیرا مانگا ہوا، اے موسیٰ علیہ السلام، سؤلک کے نیچے لکھے تیری درخواست، آپ کی درخواست قبول کر لی گئی۔ سمجھ گئے؟ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، حاشیے پر لکھیں 5 انعامات کا تذکرہ درخواست کی منظوری میں کیا گیا۔ 5 انعامات کا تذکرہ درخواست کی منظوری میں کیا گیا، تو 5 معروضات کے بدلے 5 انعامات، 5 معروضات کے بدلے اللہ نے آپ کی درخواست بھی قبول کر لی، مہربان ذات ہے، بلکہ اپنی طرف سے 5 انعامات بھی عطا کر دی۔ دیکھیں وہ انعام کیا ہے؟ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، انعام نمبر 1، یقیناً ہم نے آپ پر احسان کیا ایک باری اور بھی، ایک مرتبہ اور بھی ہم نے آپ پر احسان کیا تھا۔ بات سمجھ گئے؟ بچپن میں جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے تو بڑے ٹینشن کے حالات تھے، ہے نا، سخت حالات تھے۔ فرعون کے سپاہی فوجی گھومتے تھے کہ جس گھر میں لڑکا پیدا ہوا ہے اس کو قتل کر ڈالے۔ اللہ نے آپ کو یاد دلایا کہ آپ کے بچپن میں ہم نے آپ کے ساتھ ایک بڑی بھلائی کی تھی، بڑا احسان کیا، آپ کو بچایا۔ کیسے تھا؟ اذ اوحینا الی امک ما یوحی، جب ہم نے پیغام بھیجا آپ کی والدہ کو، ما یوحی، جو وحی کے ذریعے بتایا جا سکتا تھا،
جو وحی کے ذریعے ہی بتایا جا سکتا تھا۔ اچھا، امک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام یہاں لکھا ہوگا آپ کے اس میں، محیانہ۔ کیا نام تھا؟ محیانہ۔ بعض دفعہ لوگ پوچھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا تھا، بڑا علمی سوال ہے، ضروری سمجھتے ہیں۔ تو محیانہ ان کا نام تھا۔ دوسری بات، ایک اشکال یہ ہونا چاہیے کہ وحی خاصہ نبوت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ تو نبیہ نہیں ہے، مستورات میں تو نبوت کا سلسلہ نہیں ہے نا، تو یہ وحی اللہ نے کیسے بھیجی؟ تو کیا جواب ہوگا کہ یہ وحی نبوت نہیں تھی بلکہ الہام تھا، جس کو کہتے ہیں وحی ہدایت۔ وحی ہدایت الہام کی شکل ہوتی۔ اللہ اپنے نیک بندوں کے دلوں میں کچھ چیزیں ڈال دیتے ہیں، دلوں میں، اور چونکہ وحی کا القاء بھی دل پر ہوتا ہے، یہ دو باتیں قدر مشترک ہیں۔ وحی پیغمبر کے دل پر آتی ہے، الہام اللہ کے خاص بندوں کے دل پر پیش کیا جاتا ہے، سمجھ گئے؟ لیکن دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جب ہم نے آپ کی والدہ کی طرف پیغام بھیجا یا الہام کیا، ما یوحا، جو وحی کے ذریعے ہی کیا جا سکتا تھا، اب وہ کیا پیغام تھا؟ ان اقذف فیہ فی التابوت، رکھ دو اس بچے کو ایک تابوت میں۔ تابوت سے مراد صندوق، بچے کو صندوق میں رکھ دو۔ فاقذفیہ فی الیم میں، پھر اس صندوق کو ڈال دو فی الیم میں، دریا میں۔ فلیلقہ الیم بالساحل، پھر دریا اس صندوق کو لگا دے گا کنارے پہ۔ اللہ نے ساری منظر کشی بیان کر دی کہ آگے ہونا کیا ہے۔ فلیلقہ، لگا دے گا اس صندوق کو، الیم، دریا، بالساحل، کس پر؟ کنارے پر۔ پھر کیا ہوگا؟ یأخذہ عدو لی وعدو اللہ، اس صندوق کو اٹھا لے گا ایک ایسا شخص جو میرا بھی دشمن ہے، اس بچے کا بھی دشمن ہے، یعنی فرعون۔ یہ پہلا انعام تھا کہ اللہ نے آپ کے بچانے کا انتظام کیا۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، لکھے انعام نمبر 2، اور میں نے آپ پر ڈال دی محبت، منی، اپنی طرف سے۔ اپنی طرف سے آپ پر کیا ڈال دی؟ محبت ڈال دی۔ کیا مطلب؟ آپ پر محبت ڈال دی اپنی طرف سے، کیا مطلب؟ فرعون جیسے دشمن نے آپ کو اٹھایا اور اس کو تلاش تھی لڑکوں کی، لیکن سوال یہ ہے کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، ہتھیار نہیں اٹھایا، بلکہ دیکھ کر دل میں محبت کے ایک جذبات آ گئے۔ تو یہ محبت کس نے ڈال دی تھی؟ اللہ پاک نے۔ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور تاکہ آپ کی پرورش ہماری آنکھوں کے سامنے ہو، ہماری نگرانی میں ہو۔ استمشی اختکا، کیسے پرورش اللہ کی نگرانی میں ہوئی؟ فرمایا از، جب کہ چل رہی تھی اختکا، آپ کی بہن، اس کے نیچے لکھے مریم، آپ کی بہن مریم چل رہی تھی، فتقولو، تو وہ کہنے لگی، تقولو کے نیچے لکھے اجنبی بن کے، وہ اجنبی بن کے کہنے لگی، هل ادلکم علی من یکفلو، کیا میں تم لوگوں کی رہنمائی کروں ایسے گھرانے پر جو اس بچے کی کفالت دیکھ بھال کر سکتا۔ ہوا یہ کہ جب صندوق ڈالا تو والدہ نے ان کی بہن سے کہا، دیکھتے رہو کہ بچہ کہاں جاتا ہے۔ ایک احساس تو تھا۔ اب وہ ساحل پر ساتھ ساتھ جا رہی ہے، دیکھا کہ وہ صندوق تو جا کے فرعون کے محل پہ لگ گیا، تو اپنی والدہ سے کہا کہ کام اور خراب ہو گیا، وہ تو ان کے ہاتھ لگ گئے۔ اس نے کہا دیکھ کر آؤ کیا معاملہ ہوا۔ جب گئے تو دیکھا لوگ جمع ہیں۔ اب چونکہ بچے تھے گود کے اور
مرضعات عورتیں بلائی گئی دودھ پلانے والی، لیکن اللہ کا نظام تھا کسی عورت کا دودھ قبول نہیں فرمایا. ان کو تشویش ہوئی کہ تو معصوم بچہ ہے، ایسا نہ ہو کہ بھوک کی وجہ سے فوت ہو جائے. تو کہا تلاش کرو عورتوں کو کہ کسی نہ کسی کا دودھ کارآمد ہو، لیکن وہ نہیں ہوا. تو ان کی بہن نے جب دیکھا تو کہا کہ اگر آپ کہیں تو ایک گھرانہ میری نظر میں ہے اور ان کو بلا لوں. مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ سن کر فرعون کے کان کھڑے ضرور ہوئے کہ بھئی یہ بچی کیسے دعویٰ کر سکتی ہے کسی کے لیے. تو اس نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا؟ تو کہا نہیں، وہ گھرانہ معروف ہے کہ وہ پاک لوگ ہیں اور ممکن ہے کہ ایسی عورت کا دودھ یہ بچہ قبول بھی کر لے. تو اس کو تسلی ہو گئی. سمجھ میں آ گیا؟ هل ادلکم علی من یکفل، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں ایسے گھرانے پر یکفلو جو اس بچے کی دیکھ بھال کر سکے. فرجعنا الی امک، پھر ہم نے آپ کو لوٹا دیا آپ کی والدہ کی طرف. ان کی والدہ گئی، دودھ پلایا، بچے نے شروع کر دیا. کچھ دن بعد انہوں نے فرعون سے کہا کہ میں تو یہاں مستقل نہیں رہ سکتی، یہ تو بچے کو یا تو بچے کو میرے ساتھ جانے دیں یا دوسرا انتظام کریں. تو فرعون نے کہا چلو ساتھ لے جاؤ، خرچہ وغیرہ ہم بھیجیں گے، کبھی کبھی لا کے ملاقات بھی کرا دیا کرو. ہم نے آپ کو لوٹا دیا آپ کی والدہ کی طرف. کیوں؟ کئی تقر عینھا، تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہے. ولا تحزن، اور وہ غم نہ کریں. وقتلت نفسا، لکھے انعام نمبر 3 اللہ پاک یاد دلا رہے موسیٰ علیہ السلام، اور آپ نے ایک جان کو قتل کیا تھا. یاد ہے سورۃ القصص میں آگے آئے گا نا کہ 2 بندے لڑ رہے تھے، ایک قبطی اور ایک بنی اسرائیلی نبطی. اور چونکہ یہ جو قبطی تھی یہ ذرا بدماش قسم کے لوگ تھے فرعون کے اس میں سے، یہ بنی اسرائیلیوں کو دباتے تھے، ان پہ ظلم کرتے تھے. تو ان کو چھڑانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام آگے گئے اور جا کے اس قبطی کو تنبیہ کرنے کے لیے ایک مکہ مارا. لیکن وہ مکہ چونکہ موسیٰ علیہ السلام کا تھا، پیغمبر کا تھا، تو خس کم جہاں پاک، وہیں پر کام تمام ہو گیا. اب کام تو ہو گیا لیکن اگلے دن وہ بات کھل گئی ایک اور لڑائی کے نتیجے میں، وہ تفصیل آگے آئے گی. تو موسیٰ علیہ السلام کی تلاش شروع ہو گئی کہ انہوں نے تو بندہ مارا ہے ہمارا، لہذا اب ان کو ڈھونڈنا ہے. وقتلت نفسا، اور آپ نے ایک نفس کو، ایک جان کو قتل کیا تھا. فنجیناک من الغم، پھر ہم نے آپ کو نجات دی اس غم سے. وفتناک فتونا، اور ہم نے آپ کے لیے طے کیا تھا نا اس وقت پر، اس اندازے کے اعتبار سے پھر آپ آ گئے، یعنی مدین سے نکل کے مصر کی طرف روانہ ہو گئے. واصطنعتک لنفسی، انعام نمبر 5 میں نے تجھے چن لیا، لنفسی، اپنی ذات کے لیے، اپنی ذات کے لیے، نیچے لکھے نبی بنا کر. یہ 5واں انعام تھا کہ ہم نے آپ کو چن لیا نبی بنا کر. اذهب انت واخوک بآیاتی، یہ سب باتیں اللہ نے ذکر کی. پھر فرمایا آپ جائیں، آپ بھی اور آپ کے بھائی کون ہے؟ حضرت ہارون علیہ السلام. جاؤ بآیاتی، میری نشانیاں لے کر. ولا تنیا فی ذکری، دونوں میرے ذکر میں سستی نہیں کرنا. تنیا سستی کرنا. اب 2 ہو گئے نا، اب حکم بھی دونوں کو دیا کہ سستی نہیں کرنا. کس چیز میں؟ ذکر میں. معلوم ہوا کہ داعی ذکر میں سستی کرے گا تو دعوت میں سستی آئے گی. اس لیے ہمارے ہاں تبلیغ والے حضرات نے ایک ترتیب طے کی کہ جب ساتھی گشت پہ جاتے ہیں تو کہتے ہیں ایک ساتھی کس میں مشغول رہے؟ ذکر میں. وہ مسجد کے صحن میں ایسے گھوم رہے ہوتے ہیں، وہ ساتھی ذکر کر رہے ہوتے ہیں. تو ذکر اس لیے ہے کہ باہر جو دعوت کے لیے گئے ہوئے ساتھی ہے وہ اس ذکر کی برکت سے کارآمد بنیں گے. یہ قرآن سمجھاتا ہے. اور ہمارے تبلیغ کے جو اکابر بڑے تھے وہ علم کے پہاڑ تھے، وہ بڑے بڑے اہل علم اور جبال العلم تھے. اکابر علماء دیوبند کے شاگرد تھے، اس لیے انہوں نے اس کام کے سارے منہج اور حدود 4 کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں متعین کیے.
سستی نہیں کرنا میرے ذکر میں. اذهبا الی فرعون، دونوں چلے جاؤ فرعون کی طرف. انه طغى، بے شک اس نے سرکشی مچا رکھی ہے. فقولا له، لکھ کے طریق تبلیغ. اب تبلیغ کیسے کرنی ہے، دعوت کیسے دینی ہے وہ بھی بتایا. فقولا له، فرمایا دونوں اس سے بات کرنا. قولا لینا، نرم انداز سے بات. کیوں؟ لعلہ، نیچے لکھے ثمرہ، نرمی سے دعوت کیوں دو؟ یتذکر او یخشا، تاکہ ممکن ہے کہ یتذکر، وہ نصیحت حاصل کر لے. کون؟ فرعون. اس کے نیچے لکھے بالرغبت، وہ نصیحت حاصل کر لیں. کس طرح؟ شوق سے. بعض دفعہ کسی کی دعوت اور بات سے اتنا دل پہ اثر ہوتا ہے کہ شوق سے بندہ تیار ہو جاتا ہے. او یخشا، یا ممکن ہے کہ وہ ڈر جائے. کیا ہو جائے؟ اس کو آخرت کی بات، جہنم کی باتیں ہوں. یخشا، یخشا کے نیچے لکھ کے اولاً ثم یہتدی، جب ڈر جائے گا تو ڈرنے کے نتیجے میں ہدایت پر آ جائے گا. سمجھ گئے؟ یخشا اولاً ثم یہتدی. قال ربنا، لکھے اظہار اندیشہ، اظہار اندیشہ. اب دونوں حضرات نے اپنے اپنے اندیشے کا اظہار کیا. قال، کہنے لگے ربنا، اے ہمارے رب، اننا نخاف، بے شک ہمیں یہ خوف اور اندیشہ ہے کہ ان یفرط علینا، کہ کہیں وہ ہم پر زیادتی نہ کر بیٹھے. یفرطا، فرط یفرطو کے معنی آتے ہیں زیادتی کر لینا. اس کے نیچے لکھے قبل تبلیغ، قبل تبلیغ. ہمارے اردو میں کہتے ہیں جیسے کہ آپ کسی کے پاس جائیں اور وہ پھٹ جائے، کہتے ہیں وہ تو مجھ پہ پھٹ پڑا، یعنی اتنا غصے میں تھا. یہ ہے یفرط علینا. ایسا نہ ہو کہ وہ ہم پر کیا کر جائے، زیادتی کر جائے. او ان یطغى، یا یہ کہ وہ سرکشی کر جائے. سرکشی، اس کے نیچے لکھے بین التبلیغ، ابھی ہماری بات چل رہی ہو اور وہ کوئی سرکشی کر لیں، ہمیں مار ڈالیں. یہ سارے اندیشے ذکر کر دیے. قال لا تخافا، لکھے تسلی. اللہ نے فرمایا تم دونوں خوف مت کرو، دونوں خوف مت کرو. اننی معکما، بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں. اسمع و ارا، سن بھی رہا ہوں دیکھ بھی رہا ہوں. سمجھ گئے؟ سن بھی رہا ہوں اور میں دیکھ بھی رہا ہوں. فأتیاہ، لہذا دونوں اس کے پاس چلے جاؤ. امر کا صیغہ ہے فأتی، فأتیاہ. اب کیا کرو؟ فقولا، لکھے مضمون تبلیغ، اور جا کے اس سے کہہ دینا انا رسول ربک، ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے نمائندے ہیں، قاصد ہیں. فارسل معنا بنی اسرائیل. دیکھیں تو اللہ کی ذات اور توحید کا پیغام بھی لے کر گئے، اس کے ساتھ ساتھ کچھ انسانیت کے تقاضے بھی اس کو یاد دلائے کہ فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام بنا کے رکھا ہوا تھا. کیا بنا کے؟ اور چونکہ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، یہ ایک قبیلہ ہے اور وہ اس کے غلام ہیں. انسان کو اپنی قوم کی فکر ہونا یہ بھی اس کے دین کا تقاضا ہے. دوست بات سمجھ میں آ گئی؟ تو موسیٰ علیہ السلام جب جا رہے تھے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جا کر توحید کی دعوت تو دینی ہے، اس کو سرکشی سے روکنا ہے، لیکن اس سے اپنے قوم کی آزادی کی بات بھی ضرور کرنا. سمجھ میں آ گئی؟ ہمارے استاد صاحب تھے جلالین جلد ثانی، ہم نے پڑھی، حضرت قاری قاسم صاحب دامت برکاتہم جامعہ میں. وہ اس کا ترجمہ کرتے تھے. فرعون نے تحریک، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تحریک آزادی چلائی، یعنی اپنے قوم کی آزادی کی بات کی. تو کہا فارسل معنا بنی اسرائیل،
بھیج دیجئے ہمارے ساتھ کن کو؟ بنی اسرائیل، ان کو غلام مت بنائیں، ان کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے۔ ولا تعذبہم، اور ان کو سزائیں مت دو۔ قد جئناک بآیۃ من ربک، یقیناً ہم آپ کے پاس لا چکے ہیں نشانیاں من ربک، آپ کے رب کی طرف سے۔ والسلام علی من اتبع الہدی، اور سلامتی ہو ہر اس شخص پہ جو ہدایت کی اتباع کر لے۔ یہ وہ جملہ ہے دوستو جو کافر کو سلام کے وقت بولا جاتا ہے نا؟ لوگ پوچھتے ہیں نا بھئی کافر سے آمنا سامنا ہو تو اس کو سلام کیسے کریں گے؟ السلام علیکم یہ تو مسلمان کا سلام ہے آپس میں، وعلیکم السلام یہ مسلمان کے سلام کا جواب ہے، لیکن سامنے اگر کوئی کافر آ رہا ہو تو اس کو سلام میں السلام علیکم نہیں کہنا چاہیے، بلکہ کہنا چاہیے السلام علی من اتبع الہدی، لیکن اس انداز سے کہیں کہ وہ پورا جملہ نہ سنیں، ورنہ وہ کہے گا کہ آپس میں کچھ کہتے ہیں میرے لیے تو کچھ اور کہا۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو اس لیے بس السلام، اس لفظ سلام سن لیں۔ باقی شوافے کے ہاں کافر کو سلام کے یہی کلمات بغیر دعا کی نیت کے کہے جا سکتے ہیں۔ آپ دل میں دعا کی نیت نہ کریں بلکہ رسمی کلمات کی نیت کریں، اس قول میں ذرا زیادہ آسانی ہے تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ انا قد اوحی الینا، لکھے ترہیب، اب گئے، اب بات چیت شروع کر دی، تو پہلے تو سلام کیا جو کافروں کو سلام کیا جاتا ہے، پھر اس کو ڈرانے کے لیے کہا انا قد اوحی الینا، بے شک ہماری طرف وحی بھیجی گئی، ان العذاب علی من کذب وتولی، بے شک عذاب ہر اس شخص پہ ہے جو جھٹلاتا ہے یعنی اللہ کی دعوت کو، وتولی اور پیٹ پھیرتا ہے حق کو قبول کرنے سے، کذب وتولی، سمجھ گئے؟ جو جھٹلاتا ہے اور پیٹ پھیرتا ہے۔ قال فمن ربکما یا موسیٰ، فرعون نے کہا اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ اس لیے کہ وہ تو خود رب ہونے کا دعوے دار تھا، تم دونوں کا رب کون ہے؟ قال، لکھے آیت توحید نمبر 3، آیت توحید نمبر 3، قال ربنا الذی، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہمارا رب تو وہ ہے الذی اعطی کل شیء خلقہ، جس نے ہر چیز کو اس کی بناوٹ دی، پھر ثم ہدی، پھر اس کی رہنمائی کی، نیچے لکھے الی المصالح، الی المصالح، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، بنایا، ثم ہدی، اور پھر ہر چیز کی رہنمائی کی اس کی ضروری چیزوں کی طرف، ضروریات کی طرف۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب دیکھیں یہ ایک حکمت والا جواب تھا۔ فرعون یہ چاہتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جواب میں کہے کہ میرا رب اللہ ہے نا؟ جواب تو سادہ صحیح تھا، لیکن اگر یہ کہا جاتا تو فرعون کہتا نعوذ باللہ کہ وہ میں ہی تو ہوں، جس کو تم اللہ کہتے ہو تو میں اللہ ہوں، نعوذ باللہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب وہ دیا جس میں اللہ کی طاقت اور قدرت کا تذکرہ۔ اللہ وہ ہے جو ہر چیز کو پیدا کرتا ہے اور پھر اس پیدا کرنے والی چیز کو اس کے منافع کی طرف رہنمائی بھی کرتا ہے۔ اب اگر فرعون کہتا کہ جی وہ میں ہوں، تو موسیٰ علیہ السلام کہتے اچھا جی پھر یہ چیز ذرا پیدا کر کے دکھا دیجیے، آپ فلاں چیز ابھی دکھا دیں، تو بس مان جاتے ہیں، تو پھر تو نہیں ہو سکتا۔ قال فما بال القرون الاولی، اب دیکھیں اس نے موضوع تبدیل کیا، سمجھ گیا کہ اللہ کا وہ تعارف ہو گیا جو اپنے بس کی بات نہیں ہے، تو فوراً کہنے لگا فما بال القرون الاولی، پہلے گزرے ہوئے لوگوں کے کیا حالات ہیں۔ قرون کے معنی نہیں، قرن سے ہے، اور قرن کہتے ہیں جماعت کو۔ جو لوگ، جو جماعتیں، جو اقوام پہلے گزر گئے نا، یعنی دنیا سے جا چکے ہیں،
کہنے لگے ان کے کیا حالات ہیں کہ وہ کس حال کے اندر ہیں، یعنی جو مرے ہوئے لوگ ہیں وہ کس حال کے اندر ہیں، ان پر کیا بیت رہی ہے، آیا وہ ہے نہیں ہے، کیا ہو گئے، ختم ہو گئے؟ قال علمها عند ربی فی کتاب، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان کا علم تو میرے رب کے پاس ہے، فی کتاب، کہاں پر؟ لوح محفوظ کے اندر۔ ان کا علم تو میرے رب کے پاس کتاب میں یعنی لوح محفوظ میں ہے، وہ آپ چھوڑ دیں، وہ آپ چھوڑ دیں۔ حضرت استاذ جی مولانا انور بدخشانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے تھے جامعہ میں، تو جوش میں آئے، فرمانے لگے بحث ہم نے چھیڑ دی ہے کہ مردوں کی کیا حالات ہیں، کہا یہ فرعونی سوال ہے۔ یہ کون سا سوال ہے؟ یہ فرعونی سوال ہے کہ مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے، ان کا یہ سوال ہمارا نہیں۔ تو ساری زندگی اس پہ لگا لینا دوستوں کہ جی مردے ہیں نہیں ہیں، سماع ہے نہیں ہے، یہ باتیں دوستو لا یعنی سی ہے، لا یعنی بئی معنی کہ اس پر آخرت کا کوئی مدار نہیں ہے۔ البتہ کچھ چیزیں ضروریات دین کے اندر ہیں، یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں کہ خرابی اس وقت ہوتی ہے جب آپ خلط مبحث کریں گے، دو ابحاث کو آپس میں خلط ملط کر دیں گے۔ ہمارے اکابر علماء دیوبند اور جمہور اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے وہ قبور میں حیات سے متعلق ہے، اور آپ حضرات نے جیسے ابھی پڑھا کہ قبروں میں بندہ جاتا ہے تو سارے معاملات ہیں، حیات برزخی ہیں۔ حیات فی القبور یہ نص قطعی سے ثابت ہے، اس کا انکار کرنا نصوص کا انکار ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لہذا اگر نعوذ باللہ کوئی شخص یہ کہے کہ انبیاء اپنی قبروں میں حیات نہیں ہے تو اس کو دلیل دینی پڑے گی، اس لیے کہ بہت سارے نصوص سے پیچھے ہٹ رہا ہے۔ البتہ جو مردے اپنے عام موتا جو قبروں میں ہے یہ سنتے ہیں نہیں سنتے، یہ ایک اختلافی بحث ہے۔ آپ نے قدوری سے ہدایت تک پڑھا، بہت سارے مسائل کے اندر اختلاف تھا، ہے نا، لیکن آج تک آپ نے کہا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے میں اختلاف کیا ہے، لہذا نعوذ باللہ وہ مشرک ہے۔ کیا وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص سماع موتا کا قائل ہو جاتا ہے تو یہ کہا جائے کہ جی یہ تو پکے ٹھکے مشرک ہے؟ اختلافی مسئلہ ہے، سمجھ میں آ گیا؟ قال فما بال القرون الاولى قال علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسا، کہا نہ تو میرا رب یضل وہ بھٹک سکتا ہے، ولا ینسا نہ بھول سکتا ہے۔ جو چیز لوح محفوظ میں ہے وہ بالکل محفوظ ہے، اس کا ڈیٹا محفوظ ہے، وہ ضائع نہیں ہوگا۔ لا یضل، ضل یضل کے معنی آتے بھٹک جانا، نہ تو میرا رب بھٹک سکتا ہے اور نہ میرا رب بھول سکتا۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، لکھ کے ادخال الہی برائے بیان اوصاف، ادخال الہی برائے بیان، دیکھیں بات کو سمجھیں، اس عنوان کا کیا مطلب ہے؟ بات چل رہی تھی موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان مکالمے کی، اس کو سمجھانے کی، یہ سب موضوع یہ چل رہا ہے۔ ہوتا یہ کہ بعض دفعہ کسی موضوع کے درمیان کسی اور کا تذکرہ ضمناً کر دیا جاتا ہے، اور اس کا مقصد ہوتا ہے اس بات کی یا اس ذات کی اہمیت کو بیان کرنا۔ تو قصہ تو وہ چل رہا تھا، لیکن درمیان میں ادخال الہی، اللہ پاک کی طرف سے کچھ باتیں رکھی گئی تاکہ اللہ کی ذات اور صفات کا کچھ تعارف ہو جائے، اللہ کی عظمت دل کے اندر بیٹھ جائے۔ دیکھیں، الذی جعل لکم الارض مہدا، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، مہدا بستر، وسلک لکم فیہا سبلا، اور تمہارے لیے بنا دیے اس میں راستے۔ زمین بمنزل بستر کے ہے دوستو، اس لیے انسان جہاں جائے جا کے سو جائے، لیٹ جائے، ختم۔
اور اس میں راستے بنا دیے. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اور برسایا آسمان سے پانی. فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَبَاتٍ شَتَّىٰ پھر ہم نے نکالا اس میں سے ہر قسم کے پودے. شتّا طرح طرح کے. ازواجن کہتے ہیں جوڑے کو. مراد یہاں پر ازواجن کے نیچے لکھے اقسامن. ہم نے نکالا اس پانی کے ذریعے سے ازواجم من نبات مختلف اقسام کے پودے. شتّا متفرق طرح طرح کے. کیوں؟ کلوا ورعوا انعامکم تم بھی کھاؤ اپنے جانوروں کو بھی چراؤ. بعض پودے وہ ہوتے ہیں جو انسان کے کھانے کے ہیں یعنی سبزیاں ہیں, اور جو ان کے اضافی پتے وغیرہ اور ٹہنیاں ہیں وہ کس کے ہیں؟ جانوروں کے لیے. کہا تم بھی کھاؤ اپنے جانوروں کو چراؤ. ان فی ذلک لآیات لأولی النہی بے شک اس میں نشانیاں ہیں لأولی النہی عقل والوں کے لیے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم اسی زمین سے ہم نے آپ کو پیدا کیا. وفیہا نعیدکم اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے. ومنہا نخرجکم تارۃ اخری اور اسی سے تمہیں دوبارہ ایک مرتبہ نکالیں گے. اس لیے دیکھیں جب کسی کی تدفین ہوتی ہے اور مٹی ڈالتے ہیں تو کتنی مٹھیاں ہوتی ہیں؟ 3. پہلی دفعہ میں کہتے ہیں منہا خلقناکم, پھر وفیہا نعیدکم, پھر وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا یقیناً ہم نے اس کو اپنی ساری نشانیاں دکھا دی. فَكَذَّبَ وَأَبَى لیکن اس نے جھٹلایا اور انکار کیا. کس نے؟ فرعون. اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے دکھا دی اس کو آیاتنا اپنی نشانیاں کلہا سب کی سب. اب یہ ترجمہ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کو سب کی سب چیزیں دکھائی گئی, حالانکہ ایسا نہیں ہے. تو کلہا ای مہمہا جتنی اہم بڑی نشانیاں تھی وہ فرعون کو دکھائی گئی, سب تو نہیں دکھائی گئی. قال اجئتنا لکھ کے تہدید فرعون. تہدید کے معنی آتے ہیں جھڑکنا. اب جب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے اپنی بات رکھ دی نا, اس نے سنی اور اس کو اندازہ ہوا کہ میں تو فیل ہو رہا ہوں, ناکام ہو رہا ہوں, تو غصہ آیا. قالا کہنے لگے اجئتنا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ. یہ فنکار بندہ ہوتا ہے. اب لوگوں کے جذبات سے کھیلنا یہ ہر زمانے کے غلط لوگوں کا کام ہوتا ہے. تو اب لوگوں کے جذبات برانگیختہ کرنے کی کوشش کی تو کہنے لگے تم اس لیے آئے ہو ہمیں ہماری زمین سے نکال دو اپنے جادو کے زور پہ. یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام, لوگوں کو یعنی اشارہ کیا کہ یہ جادوگر آیا ہے اور جادو کر کے ہم سب کو یہاں سے نکال باہر کر دے گا تاکہ لوگ اس پر غصہ ہو جائے. تو کہنے لگا فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهِ ہم ضرور تیرے مقابلے میں لائیں گے. لَنَأْتِيَنَّكَ ہم ضرور تیرے مقابلے میں لائیں گے بِسِحْرٍ مِّثْلِهِ اسی طرح کا جادو. تو اگر جادو دکھا رہا ہے کہ لاٹھی سانپ بنتی ہے, ہاتھ بغل میں دابنے سے چمکدار بن جاتا ہے, تو یہ تو جادو ہے اور جادو کے لیے جادوگر چاہیے. ہم تیرے مقابلے میں جادوگر لائیں گے. فجعل بیننا و بینک موعدا طے کر دے ہمارے اور اپنے درمیان ایک وقت مقرر. موعد وقت مقرر. لا نخلفہ اس وقت کی خلاف ورزی نہیں کریں گے. نحن ولا انت نہ ہم اور نہ آپ. مکانا سوا ایک برابر میدان میں. برابر میدان سے مراد کھلی جگہ. فوراً سارا پروگرام رکھ رہا ہے تاکہ اب لوگوں کی توجہ کہیں اس کی باتوں کی طرف نہ چلی جائے. تو کہنے لگا تم جادوگر ہو, میں جادوگروں کو مقابلے پر لاؤں گا اور فوراً تم وقت طے کرو, جگہ طے کرو اور ہم اس جگہ اور وقت پہ دونوں پہنچیں گے. یہ اس نے فوراً ایک پروگرام طے کر لیا. قال موعدکم یوم الزینہ لکھے تعیین یوم
تعیین موسیٰ علیہ السلام تو وحی کے ذریعے سے رابطہ تھا. اللہ نے فرمایا ان سے طے کر لو, ان سے فرمایا موعدکم, تم سے وعدے کا وقت کون سا ہے؟ یوم الزینہ, جشن کا دن ہے. کون سا والا دن ہے؟ جشن. ایک دن یہ لوگ جشن مناتے تھے, جشن, اور اس میں سب لوگ نکلتے تھے میدان میں, اور میلے ٹھیلے ہوتے تھے, اور کرتب بازیاں ہوتی تھی. تو کہا جو جشن کا دن ہے نا تم لوگوں کا, اسی دن تم سے وعدہ ہے. وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى, لکھے تعیین وقت, اور یہ کہ لوگوں کو جمع کیا جائے گا دن چڑھے, چاشت کے وقت. دن تو وہ ہو گیا, یعنی دن طے ہو گیا, اور وقت چاشت کے وقت, تاکہ سب لوگ روشنی میں آ جائیں. فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ, فرعون پیٹ پھیر کے چل پڑا, فَجَمَعَ كَيْدَهُ, تاکہ اپنے داؤ پیج جمع کر لے. قید کا ترجمہ لکھے داؤ پیج, داؤ پیج, اپنی تدبیریں. اب فوراً روانہ ہوا تاکہ اپنی میٹنگیں بلائیں اور کام کریں. ثم آتا, اور پھر آیا, پھر آیا. قال لهم موسیٰ, لکھے تنبیہ ہے موسیٰ. اب چلا گیا, پورے مصر میں اعلان ہوا کہ ماہر جادوگر جمع ہو جائے. فرعون نے بلایا, سب آ گئے, بیٹھ گئے, اجلاس ہوا. کہا اس طرح ایک جادوگر کا مقابلہ کرنا ہے, تیار ہو؟ انہوں نے کہا تیار ہے جی سب. فرعون نے کہا میں تمہیں اتنا اتنا انعام دے دوں گا, یہ دے دوں گا, وہ دے دوں گا. باطل کی تو ہر چیز پیسوں پر ہوتی. خیر وہ وقت آ گیا. اب جب سب جمع ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے پہلے تھوڑی سی بات کی. قال لهم موسیٰ, تنبیہ ہے موسیٰ. موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا ویلکم, وہ جو جادوگر آئے تھے نا, جادوگر آئے تھے, ان سے کہا ویلکم, ہائے افسوس تم پر. لا تفتروا علی اللہ کذبا, اللہ کی ذات پہ جھوٹ مت باندھو. فیسحتکم بعذاب, ورنہ وہ تمہیں فنا کر دے گا عذاب سے. کیا کر دے گا؟ اور وقت خاب من افترا, اور یقیناً ناکام ہوا وہ شخص, من افترا, جس نے جھوٹ بولا. سمجھ میں آ گیا؟ اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو یہ اندازہ تھا کہ فرعون تو ضدی ہے, نہیں ماننے والا. جو جادوگر آئے ہیں یہ غلط کام کے ماہر ہیں, غلط کام کے. جادو تو حرام ہے, غلط کام ہے, لیکن ہے اپنے فن کے لوگ. یہ بڑی نکتے کی بات سمجھے دوستو. اور کسی بھی فن کا جو ماہر ہوتا ہے, فن کا, وہ حقیقت کے سامنے سر جھکاتا ہے. سمجھ گئے؟ تو غلط کام کا جو ماہر ہوتا ہے نا, وہ صحیح کام کو بھی اچھی طرح سمجھ لیتا ہے کہ صحیح کیا ہے. اور اس لیے آپ دیکھیں ہمارے مارکیٹوں میں جو 2 نمبر چیزیں بیچی جاتی ہیں, ہے نا, تو یہ وہی بیچتے ہیں جن کو 1 نمبر کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کیسے ہوتی. سب چیزوں میں فرق کر سکتے ہیں نا. تو لہٰذا اللہ کی شان یہ ہے کہ جو بندہ اپنے میدان کا ماہر ہوتا ہے, چاہے وہ غلط میدان ہو, لیکن یہ حق اور سچ بات کو پہچان لیتا ہے کہ سچ کیا ہے. جو اب تھے جادوگر, اور جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو سمجھ گئے کہ صحیح بندہ یہ آیا ہوا ہے. پہچان گئے, ہم جادو کرتے ہیں, یہ معجزہ ہے اس کے پاس. فتنازعوا امرهم بینہم, ان کے آپس میں معاملے پر اختلاف ہوا. وَأَسَرُّوا النَّجْوَى, انہوں نے چھپ کر اپنا مشورہ کیا. ترجمہ سمجھے؟ ان کا آپس میں اپنے معاملے میں اختلاف ہوا. کن کا؟ جادوگروں کا. ابھی میدان سجا نہیں, اور آپس میں اختلاف ہوا اور پھر مشورہ. اب سوال یہ ہے کہ اختلاف کس چیز پر ہوا, مشورہ کس چیز پہ چھپ کر کیا. ایک قول یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر اور آپ کی بات سن کر اسی وقت ہی ذہن 2 حصوں میں بٹ گیا. کن کا؟ جادوگروں.
ایک نے کہا بھائی یہ اپنے بس کی بات نہیں ہے، سچا بندہ آیا ہے، یہ اللہ کے نبی لگتے ہیں، ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، ابھی سے خاموش ہو جاؤ اور ان کی بات مان لو۔ آدھوں نے یہ کہا، باقی آدھوں نے کہا کہ نہیں، کوشش کرتے ہیں، ہمارے پاس بھی جادو ہے، کچھ نہ کچھ تو کرتے ہیں ورنہ تو برے لگیں گے۔ ایک قول تو یہ۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ اختلاف ان کا ہوا معاوضہ اور اجرت طے کرنے پر، یعنی جب بیٹھ گئے تو آپس میں کہا بھئی فرعون سے معاملات طے ہو گئے تھے، کتنے دے گا؟ آدھوں نے کہا کہ بھائی وہ بادشاہ ہے، جب اس نے بلایا ہے تو دے گا۔ باقی نے کہا کہ یہ 2 نمبر بندہ ہے، ممکن ہے اپنا کام کروا دے پھر کچھ بھی نہ دے، پھر کیا کریں گے، لہذا پہلے پیسے لے کے آؤ اس سے۔ اس میں آپس میں کیا ہو گیا؟ اختلاف ہو گیا۔ قالوا ان ھذان لساحران یریدان، اچھا جی، اب جب میدان لگنے لگا تو فرعون نے کہا ان ھذان لساحران، قالو کا فاعل جادوگر ہے، کون ہے؟ اب طے یہی ہوا ان کا کہ نہیں مقابلہ کرتے ہیں، میدان چھوڑ کر کے بھاگیں گے تو بزدل کہلائیں گے۔ لیکن ان کو بھی اندازہ تھا کہ چونکہ صاحب معجزہ پیغمبر ہے، پتہ نہیں ہمارا جادو کتنا کارآمد ہوگا، تو انہوں نے بھی پہلے لوگوں کے نفسیات کو استعمال کرنے کی کوشش کی، جادوگروں نے۔ قالو، کہنے لگے، ان ھذان، ان کے نیچے لکھے مخففہ من المثقلہ، یعنی یہ ان اصل میں کیا تھا؟ ان تھا۔ جادوگر کہنے لگے بے شک یہ جو 2 بندے ہیں نا، ھذان، یہ 2 بندے یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ، لساحران، یہ پکے جادوگر ہیں، لام داخل ہوا ہے نا تاکید کا پکے جادوگر ہیں، اور کیوں آئے ہیں؟ یریدان ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما، دونوں چاہتے ہیں کہ تمہیں نکال دے تمہاری زمین سے، بسحرہما، اپنے جادو کے زور سے۔ اس کے نیچے لکھے یعنی ملک دشمن ہے، کیا ہے؟ ملک دشمن۔ وَيَذْهَبَ بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، اور یہ دونوں چاہتے ہیں کہ تمہارے اس اچھے طریقے کو ختم کر کے لے جائیں، یذہبا، لے جائیں، بطریقتکم، تمہارا وہ طریقہ، المثلیٰ، جو کیا ہے؟ اچھا، عمدہ طریقہ۔ اس کے نیچے لکھے یعنی مذہب دشمن ہے۔ اب دیکھیں نا، قرآن کریم سے سمجھ میں آیا کہ اہل حق کے خلاف لوگوں کو اٹھانے کے 2 طریقے بڑے کارآمد ہوتے ہیں ہر زمانے میں۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایسا محسوس ہو کہ اہل حق ہے، لوگ بات سنیں گے، فوراً لوگوں کا ذہن بنانا شروع کر دو کہ یہ ملک کو نقصان پہنچانے والے لوگ ہیں، یہ ملک کو ترقی سے بہت پیچھے لے جانے والے لوگ ہیں، اور یہ ملک کے اندر ایسی ذہنیت بنا، ان کے لوگوں کے جذبات کو اس طرف لاؤ کہ یہ طبقہ ملک کے ساتھ وفادار نہیں ہے، سمجھ گئے؟ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے بارے میں یہ تاثر قائم کیا جائے کہ یہ تمہارے چلتے ہوئے طریقے کو خراب کرنے آئے۔ دیکھو ابھی تک تم لوگ نمازیں پڑھتے تھے، یہ سب کچھ کرتے تھے، روزے رکھتے تھے، یہ تو اب آ کے انہوں نے یہ باتیں شروع کر دی کہ جی ہم بھی سیاست کریں گے، ہم بھی یہ کریں گے، ہم بھی یہ، تو ان کا ذہن خراب کیا جائے۔ جادوگروں نے یہی باتیں کی ان لوگوں سے۔ پھر کہا فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ، پکا کرو اپنی تدبیروں کو، فَأَجْمِعُوا، جمع کر دو، یعنی کیا کرو؟ پکا کرو اپنی تدبیریں، ثُمَّ أْتُوا صَفًّا، پھر آ جاؤ صف بنا کر۔ اب جادوگروں کی صفیں بننا شروع ہو گئی۔ وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ، آج کامیاب وہی ہوگا جو غالب رہے گا، استعلا، غالب۔ قالوا یا موسیٰ، لکھے کیفیت مقابلہ، اب مقابلہ شروع ہونے لگا۔ جادوگروں نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام، اما ان تلقیا، آپ پہلے پیش کریں گے، و اما ان نکون اول من القا، یا ہم پہلے ڈال دیں،
ڈالنے سے مراد یہ کہ رسیاں تھیں ان کے ہاتھوں میں. اپنا جادو ہم پہلے پیش کریں یا آپ پیش کریں گے؟ لیکن اس جگہ سے ان کے کام کی بہتری شروع ہوئی. سب کچھ کے باوجود انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا احترام کیا، ادب کیا. دیکھیے بہت بڑی چیز ہے. حالانکہ تعداد ان کی زیادہ، طاقت ان کی زیادہ، حکومت ان کی پشت پر تھی جادوگروں کے ساتھ نا. ان کو کیا پڑی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے کہ حضرت آپ پہلے آئیں گے یا ہم آئیں؟ لیکن مفسرین نے لکھا کہ چونکہ اللہ کے ایک مقبول بندے کا ادب اور احترام کیا، اللہ نے ان کو محروم نہیں کیا. پھر ہدایت لے کے واپس گئے. بات سمجھ گئے؟ اس لیے میں آپ حضرات سے نصیحت کروں گا، ادب اور احترام کو اپنا مزاج بنائیں. بے ادبی جتنا طالب علم کو گراتی ہے اتنا کوئی چیز نہیں گرا سکتی. ادب اور احترام کے ساتھ. بہت سارے طلبہ ایسے ہوتے ہیں جو پڑھائی میں کمزور ہوتے ہیں، کن ذہن ہوتے ہیں، ان کے پاس اس درجے کا حافظہ نہیں ہوتا جو باقی طلبہ، لیکن وہ باادب ہوتے ہیں، احترام ان کے اندر ہوتا ہے. آپ کو وہ اپنی زندگی میں کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے، یعنی دین کا قبول ہو چکے ہوں گے. اور کتنے ایسے تیز ترار ذہین فتین ہوتے ہیں، بڑا سب کچھ، ہر سال پوزیشن، ہر امتحان میں پوزیشن، یہ بھی وہ بھی فلاں بھی، لیکن بعد میں آپ دیکھیں گے تو خالصتاً للدنیا، خالصتاً دنیا میں کھپ چکے ہوں گے، پھر نہیں ہوں گے وہ کہیں. تو انہوں نے بزرگوں کا احترام کیا، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا. قال بل القوا، لکھے اظہار عدم مبالات، اظہار عدم مبالات. تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کیا کیا؟ پیش قدمی کا انکار کیا کہ نہیں آپ لوگ پہلے ڈال دو. بل القوا، بلکہ تم لوگ پہل کر لو. فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ، تو کیا ہوا کہ ان کی رسیاں اور ان کی جو لاٹھیاں تھیں چھوٹی چھوٹی، یُخَيَّلُ إِلَيْهِ، وہ موسیٰ علیہ السلام کو ایسے محسوس ہونے لگی، من سحرہم، ان کے جادو کے زور سے، انہا تسعیٰ، کہ جیسے وہ دوڑ رہی ہو. جادو تھا نا. ان کے پاس ہاتھوں میں رسیاں تھیں اور چھوٹی چھوٹی چھڑیاں تھیں ہوتے ہیں. تو انہوں نے جب میدان میں پھینکی تو وہ سب سانپوں کی شکل میں ایسے حرکت کرنے، لیکن وہ سانپ نہیں تھے. جادو میں چیز کی حقیقت تبدیل نہیں ہوتی، وہ ایک نظر بندی اور خیال بندی تھی. ایسے لگا کہ جیسے سانپ حرکت کر رہے ہیں. پورا میدان بھر گیا. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، چھپایا اپنے دل میں موسیٰ علیہ السلام نے خوف کو. ظاہر سی بات ہے کہ بشریت کا تقاضا تو تھا. پورا میدان سانپوں سے بھر گیا. ایک لمحے کے لیے موسیٰ علیہ السلام پر ایک خوف کی کیفیت ضرور آئی، چونکہ تھے تو بشریت کے تقاضے کے ساتھ، لیکن اس کا اظہار نہیں کیا، اس کو دبا دیا، اس کو چھپا دیا. قلنا لا تخف، تسلی، ہم نے کہا آپ مت گھبرائیے، انک انت الاعلی، بے شک آپ ہی غالب رہیں گے. والق ما فی یمینک، اور پھینک دیجئے جو آپ کے دائیں ہاتھ میں ہے. اب عصا تھی موسیٰ علیہ السلام کے پاس، آپ ڈال دیجئے جو آپ کے دائیں ہاتھ میں ہے. تلقف ما صنعوا، وہ نگل لے گا. وہ کیا کرے گا؟ نگل لے گا. ما صنعوا، جو کچھ انہوں نے بنا کے رکھا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ لاٹھی پھینکی، وہ بن گیا اژدہا بہت بڑا. اور اژدہے نے جب ایک سانس کھینچی نا اندر، تو وہ سب کا سب اندر چلا گیا. سمجھ گئے؟ وہ سب کا سب اس کے پیٹ کے اندر اتر گیا، ختم. فرمایا انما صنعوا، اللہ پاک نے فرمایا انما، ما کے نیچے لکھے موصول، انما صنعوا، بے شک جو کچھ انہوں نے بنایا ہے. کید ساحر، یہ تو جادوگر کا فریب ہے، یہ تو جادوگر کا کیا ہے؟ فریب ہے. صنعوا کے نیچے لکھے مبتدا اور کید ساحر کے نیچے لکھے خبر.
سمجھ میں آ گئی بات دوست؟ تو ان کا جو جادو تھا نا فرعون کے بلائے ہوئے جادوگروں کا، یہ صرف کیا تھی دوستو؟ نظر بندی. کیا تھی؟ خیال بندی تھی، نظر بندی تھی، حقیقت نہیں تھی. ولا یفلح الساحر، اور جادوگر کامیاب نہیں ہو سکتا، حیث اتا، چاہے وہ جہاں سے بھی آئے. نیچے لکھے بمقابلۃ المعجزات والنبی، بمقابلۃ المعجزات، کبھی بھی جادوگر کامیاب نہیں ہو سکتا. جب دیکھا تو جادوگر سمجھ گئے کہ یہ سامنے والا سچا ہے، ایک نمبر بندہ یہ ہے. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، جادوگر سجدے میں گر پڑے. قالوا، اور کہنے لگے آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم ایمان لے آئے ہارون و موسیٰ علیہ السلام کے رب پہ. قال آمنتم لہو، لکھے زجر فرعون. اب فرعون نے جب دیکھا تو اس نے کہا یہ تو بازی پلٹ گئی. کہا آمنتم لہو قبل ان آذن لکم، کیا تم اس شخص پر ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ میں نے تمہیں اجازت دی ہو؟ میری اجازت کے بغیر تم ایمان لے آئے؟ تو آگے اپنا پینترا ایک دم تبدیل کیا، طریقے واردات. اب حالات کو قابو کرنے کے لیے بھی ایک فنکاری چاہیے نا، تو فوراً آ کے پھر اسپیکر سنبھالا. کس نے؟ فرعون نے. کہنے لگا انہو لکبیرکم الذی علمکم السحر، ہو یہ تمہارا استاذ ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا. یہ تو ابھی پتہ چلا کہ یہ آپ لوگوں کی آپس میں ایک مینجمنٹ تھی اور ترتیب تھی کہ پہلے استاذ کو بھیج دو گے الگ ہو کر کے، اور پھر مقابلے میں خود آ جاؤ گے، اور پھر آپس میں مل بانٹ کر یہ ایک معاملہ کرو گے تاکہ لوگ کہیں کہ او ہو یہ تو سچے ہیں. لہٰذا یہ استاذ اور شاگردوں کی مل کر کے ایک کارروائی ہے. فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ، کہ میں ضرور بھی ضرور کاٹ ڈالوں گا تمہارے ہاتھوں کو، وَأَرْجُلَكُمْ، تمہارے پیروں کو، من خلاف، مخالف سمتوں سے. مخالف سمتوں سے کیا مراد؟ یعنی اگر سیدھا ہاتھ ہوگا تو الٹا پیر ہوگا، اس طرح اپاہج کر دوں گا تم لوگوں کو. وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، تو میں ٹانک دوں گا، لٹکا دوں گا کھجور کے تنوں کے ساتھ. وَلَتَعْلَمُنَّ، اور ضرور تم جان لوگے، أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، کہ ہم میں سے کون زیادہ سخت ہے باعتبار عذاب کے، وَأَبْقَىٰ، اور کس کا عذاب دیر پا ہے، ابھی تمہیں پتہ چلے گا. قالوا، لیکن استقلال مومنین، استقلال، دیکھیں ان کا نام ہی بدل گیا. ابھی تک ساحرین تھے، اب مومنین ہو گئے، ایمان لے آئے نا. استقلال، اب ان کی استقامت دیکھیں دوستو. قالوا، کہنے لگے لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات، ہرگز ہم تجھے ترجیح نہیں دیں گے. فرعون سے کہنے لگے علی، ان دلائل کے مقابلے میں، ما جاءنا، جو یہ ہمارے پاس لے کر آئے ہیں. بینات کے نیچے لکھے دلائل، ان دلائل پر ہم ہرگز تجھے ترجیح نہیں دے سکتے. والذی فطرنا، اور اس ذات پر جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم تجھے ترجیح تھوڑی دیں گے. ابھی سمجھ میں آ گئے؟ ترجمہ سمجھے دوستو، ہم ہرگز تمہیں ترجیح نہیں دیں گے. کس چیز کے مقابلے میں؟ علی ما جاءنا من البینات، ان دلائل کے سامنے جو یہ ہمارے پاس لے کر آئے. والذی، اور اس ذات کے سامنے، فطرنا، جس نے ہمیں پیدا کیا. پھر کہا فقض ما انت قاض، کر لے جو تجھے کرنا ہے. انما تقضی هذه الحیات الدنیا، بے شک تو کر سکتا ہے اس دنیا کی زندگی میں. زیادہ سے زیادہ کیا کرو گے؟ مار ڈالو گے نا. اس دنیا کی زندگی کا قصہ ہے، ختم. انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا، بے شک ہم ایمان لے آئے اپنے رب پر، کیوں؟ تاکہ وہ بخش دے ہمارے لیے خطایانا، ہماری غلطیوں کو، جو ہم سے گناہ ہوئے اللہ ہمیں معاف کر دے. وما، اور ہمارے اس جادو کو، اکرہتنا علیہ من السحر، جس جادو پر تو ہمیں کیا کرتا تھا؟ مجبور کرتا تھا. تو ہم ایمان آج اس لیے لا رہے ہیں تاکہ اللہ ہمارے گناہوں سے معاف کر دے
اور اس جادو سے بھی جس پر تو نے ہمیں کیا کیا، مجبور کیا۔ اب اس پر اشکال یہ ہے کہ جادوگر تو جادو اپنی مرضی سے کر رہے تھے نا، اختیار سے، سیکھی ہوئی چیز تھی۔ تو اس کا جواب حاشیے پر لکھے کہ جادو تو اپنے اختیار سے تھا لیکن فرعون کے حکم سے تھا، فرعون کے حکم سے تھا۔ اس کی مثال ایسی ہے دوستوں کہ جیسے آپ کے پاس پتھر ہو اور سامنے کسی کی گاڑی ہو اور اس گاڑی میں شیشہ ہو اور پتھر مار کے آپ شیشہ توڑ سکتے ہو تو توڑ دینا چاہیے نا، توڑ دینا چاہیے نا، نہیں توڑنا چاہیے۔ دوسرے کی گاڑی کا شیشہ نہیں توڑنا چاہیے نا، توڑ سکتے ہیں، توڑنا آتا ہے لیکن توڑیں گے نہیں، اس لیے کہ غلط کام ہے۔ لیکن کوئی آ کے آپ کی گردن پکڑ لے اور کہے شیشہ توڑو ورنہ گردن توڑتا ہوں تمہاری، اس کے مجبور کرنے پر آپ نے اپنا وہ اختیار استعمال کر لیا۔ تو اختیار تو آپ کا ہے لیکن آپ مجبور محض ہیں کہ یا تو شیشہ ٹوٹے یا پھر گردن ٹوٹے۔ تو شیشہ تو مل جاتا ہے لیکن گردن پھر تھوڑی مشکل ہو جائے گی۔ سمجھ میں آ گئی؟ پھر فرمایا واللہ خیر و ابقا، اللہ کی ذات ہی خیر والی ہے، و ابقا اور باقی رہنے والی ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ جادوگروں کا ایمان تھا دوستو۔ ہمارے علماء نے لکھا کہ دیکھیں اس سے پتہ چلا کہ جادوگروں نے تھوڑی دیر وقت کے پیغمبر کی صحبت پائی، تھوڑی دیر کے لیے نا، موسیٰ علیہ السلام کی صحبت تھوڑی دیر کے لیے پائی، مستقل تو نہیں رہتے تھے آپ کے ساتھ، لیکن جب ایک دفعہ وقت کے پیغمبر پر سچا ایمان لائے تو اتنا پکا ایمان تھا کہ پھر جان تو دے دی، کٹ گئے، لیکن ایمان سے پیچھے نہیں ہٹے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ حضور علیہ السلام کی صحبت میں کئی سال رہنے والے صحابہ اکرام کا ایمان، ہم نعوذ باللہ یہ تصور کرے کہ وہ اتنا کمزور تھا کہ حضور علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے اور صحابہ نے ایمان چھوڑ دی؟ یہ ہو سکتا ہے دوست؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر جادوگروں کا ایمان اتنا مضبوط تھا تو حضور علیہ السلام کے فیضان نظر سے بننے والے صحابہ کا ایمان ان سے کئی گنا زیادہ تھا، وہ کبھی بھی پیچھے نہیں ہو سکتا۔ اِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا، لکھے انجام مجرمین۔ پھر کہنے لگے بے شک جو اپنے رب کے پاس مجرم بن کر آئے گا یعنی قیامت کے دن، فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمْ، اس کے لیے جہنم ہوگی، لا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا، جہاں نہ اسے موت آئے گی اور نہ وہ زندہ رہے گا۔ یحییٰ کے نیچے لکھے بحیات طیبہ، زندگی تو ہوگی لیکن وہ زندگی تو کیا زندگی ہے کہ جس میں عذاب ہی عذاب ہوگا، تو نہ موت میں ہے نہ زندوں میں ہے، زندہ سے مراد حیات طیبہ۔ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا، لکھے انجام مومنین، اور جو آئے حالت ایمان میں، قد عمل الصالحات، جس نے نیک اعمال کیے، فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، ان کے لیے بلند و بالا درجات ہے۔ اب وہ درجات کیا ہے؟ جنات عدن، ہمیشہ کے باغات، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وذالک جزاء من تزکا، یہ بدلہ ہے ہر اس شخص کا تزکا جس نے اپنے آپ کو پاک کیا، یعنی ایمان کے ذریعے سے۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اب حاشیے پر لکھیں دوستو، امت دعوت کے بعد امت اجابت کا دور، امت دعوت کے بعد امت اجابت، اور اس کے ساتھ بریکٹ میں لکھیں یعنی بنی اسرائیل کا دور۔ اب بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے۔ امت دعوت وہ ہوتی ہے جس کی طرف پیغمبر کی بعثت ہوتی ہے، امت اجابت وہ ہوتی ہے جو پیغمبر کی دعوت کو قبول کر لیتی ہے۔ دوستو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس وقت پوری دنیا حضور علیہ السلام کی امت ہے لیکن امت دعوت، اور جو آپ کے دین پر ایمان لائے ہیں، جیسے الحمدللہ ہم ہیں، تو ہم ہیں امت اجابت۔ تو اب امت دعوت کے بعد امت اجابت کا دور شروع ہو رہا ہے یہاں پر۔
وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، لکھ کے تجویز خداوندی، تجویز خداوندی۔ اب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو رہنمائی فرمائی، مشورہ دیا۔ ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، کیا وحی کی؟ ان اسری بعبادی، راتوں رات نکل جائیے میرے بندوں کو لے کر۔ میرے بندوں سے مراد کون ہے؟ بنی اسرائیل۔ چونکہ بنی اسرائیل کو فرعون نے غلام بنا کے رکھا ہوا تھا نا، تو موسیٰ علیہ السلام جب کامیاب ہو گئے مقابلے میں کامیاب ہو گئے، فرعون کی سبکی ہو گئی، شرمندہ ہو گیا، جا کے محل میں منہ چھپا کے بیٹھ گیا، تو اللہ پاک نے فرمایا موقع ہے، آپ راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر کے نکل جائیں۔ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا، بنائیے ان کے لیے راستہ، فی البحر، سمندر میں، بحر کے نیچے لکھے بحر قلزم، یبسن، خشک۔ کون سا راستہ؟ سمندر میں راستہ خشک کیسے بنے گا؟ لیکن یہ معجزہ ہے۔ تو لاٹھی ماری، راستہ بن گیا، پانی جم گیا۔ لا تخاف درکا ولا تخشا، اللہ نے فرمایا نہ آپ کو تعاقب کا خوف ہو، درکا کا ترجمہ کیا ہے؟ تعاقب، پیچھے آنے کا، ولا تخشا، نہ آپ کو اندیشہ ہو، نیچے لکھے من الغرق، کس چیز کا؟ ڈوبنے کا۔ دریا کے بیچ سے اللہ پاک نے اس لیے نکالا کہ عام راستے سے جب بندہ جاتا ہے تو اسے خوف ہوتا ہے کہ دشمن کسی بھی وقت پیچھے آئے گا، تو اللہ نے فرمایا سمندر سے نکلے۔ تو سمندر میں تو نہیں آ سکتا بیچ میں پانی میں، تو اب سوال آیا کہ سمندر میں وہ تو نہیں آ سکتا لیکن ہم تو ڈوب نہیں جائیں گے اندر؟ تو اللہ پاک نے فرمایا نہیں، ہم راستہ بنا دیں گے آپ کے لیے، آپ محفوظ رہیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام چل پڑے، پیچھے فرعون کو اطلاع ہو گئی کہ جی بنی اسرائیل تو نکل گئے۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، پیچھا کیا فرعون نے ان کا اپنے لشکروں کے ساتھ، وہ بھی چل پڑا۔ وَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ، پھر ڈھانپ دیا فرعون کے لشکروں کو، من الیم میں، سمندر کی لہروں نے، ما غشیہم، کیا ہی اس کو ڈھانپا گیا۔ یہ جب گیا تو چلتے چلتے دیکھا کہ آگے بحر قلزم ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا لشکر بیچ میں جا رہا ہے۔ تعجب ہوا کہ یہ کیسے ہوا، یہ راستہ کیسے بن گیا سمندر میں؟ رک گیا۔ تو کچھ نے کہا کہ بھئی اپنے گھوڑے اتار دیں، ہم بھی چلے جائیں گے اس میں سے۔ کچھ نے کہا ایسا نہ ہو کہ ہم پھنس جائیں۔ خیر طے ہوا کہ راستہ بنا ہوا ہے تو چلتے ہیں۔ چلتے چلتے جب چلنا شروع کیا تو راستہ بنا ہوا تھا، تو دل اور مطمئن ہو گیا۔ دیکھیے اللہ پاک نے بھی شروع میں ایک دم وہ نہیں کیا، اور جب بالکل عین وسط میں بیچ میں پہنچے تو اللہ نے حکم دیا دریا کو، وہ آپس میں جڑ گیا اور غرق ہو گئے۔ سمجھ میں آ گئی بات دوستو؟ تو باطل کو چلتے ہوئے دیکھ کر پریشان نہیں ہو، کبھی کبھی اللہ پاک اس کو بالکل بیچ میں لا کے غرق کرنا چاہتے ہیں، یہ اس کی وقتی جو ہے نا چلنا پھرنا ہوتا ہے۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، اور فرعون نے گمراہ کیا اپنی قوم کو، وما ہدا، اور نہیں لایا ان کو راہ پر، راستے پر، صحیح راستے پر نہیں لایا۔ یا بنی اسرائیل، لکھے تذکیر انعامات، تذکیر، اچھا اب ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام تو فرعون کے ظلم سے خود بھی اور اپنی قوم بنی اسرائیل کو بھی لے کر کے نکل گئے۔ یہ تو ان کا ایک احسان تھا نا، کن پر؟ بنی اسرائیل پر۔ لیکن اگر اپنوں میں بے وفائی اور وہ زیادہ ہو، یہ اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں ہے دوست۔ بنی اسرائیل کے اندر احسان فراموشی وہ ٹاپ پر تھی، عروج پر جس کو کہتے ہیں، لہذا تھوڑا سا وہ ہوتا تو کہتے ہم نے نہیں کہا تھا، ہم نے نہیں کہا تھا۔ کھانے پینے میں سیٹ تھے بالکل، لیکن جیسے ہی کچھ اونچ نیچ ہوتی تو کہتے تھے ہم نے نہیں کہا تھا۔ تو اب اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو اپنے انعامات یاد دلائے۔ دیکھیں، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، قد انجیناکم من عدوکم، لکھے انعام نمبر 1،
ہم نے تمہیں نجات دی تمہارے دشمن سے یعنی فرعون سے. کتنا بڑا انعام ہے. وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنِ. انعام نمبر 2، اور ہم نے تم سے وعدہ کیا طور کی دائیں جانب کا. کس کی؟ یعنی ہم نے وعدہ کیا کہ تمہارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام آئیں گے طور کی طرف اور ہم ان کو کتاب دے دیں گے. تمہارے پاس آسمانی کتاب بھی آئی. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. انعام نمبر 3، اور ہم نے تمہارے لیے من و سلوہ اتارے، بھنے ہوئے بٹیر اور حلوہ تیار آسمان سے اترا ان کے لیے. کلوا من طیبات ما رزقناکم، تاکہ کھاؤ تم ہمارے دیے ہوئے اس پاکیزہ رزق میں سے کھاؤ. ولا تطغوا فیہ، اور اس بارے میں حد سے تجاوز مت کرو. ان کو کہا گیا تھا کہ کھاؤ، جمع نہیں کرنا، سٹاک نہیں کرنا، اس کو کھاتے رہو. صبح کھاؤ گے رات کا تازہ آئے گا. لیکن حریص ہے نا، تو کہا کہ شاید نہیں آئے، پھر کیا کریں گے؟ تو لہٰذا اس کو گھر کے کونوں میں جمع کرنا شروع کیا. اس نے سڑان شروع کر دی، سڑنا شروع ہو گیا. سمجھ میں آ گیا؟ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ، اس بارے میں حد سے تجاوز نہ کرو. فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، لکھ کے ترہیب، ورنہ تم پر میرا غضب غصہ اترے گا. وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي، اور جس پر میرا غصہ اتر آئے، فقد ہوا، فقد تو ہو گیا وہ تباہ، فقد ہوا. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، اور بے شک میں بخشنے والا ہوں، معاف کرنے والا ہوں ہر اس شخص کو تابا جو توبہ کر لے، وآمن ایمان لے آئے، وعمل صالحا نیک اعمال کر لے، ثم اہتدی پھر راہ پر قائم رہے، پھر راہ پر. وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، لکھے مکالمہ باری تعالی بموسیٰ، مکالمہ باری تعالی موسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک نے کچھ ہم کلامی فرمائی تھی. ہوا یہ تھا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ تم آ جاؤ طور کے پاس، تو ہم تمہیں کیا دیں گے؟ کتاب دیں گے. کون سی کتاب؟ جی تورات. آسمانی کتاب تورات ملی نا موسیٰ علیہ السلام، وہ ہم آپ کو دیں گے. تو یہ جب جانے لگے تو قوم سے کہا کہ آپ لوگ رکیں اور ہم جا کے آتے ہیں. تو وہ تو بنی اسرائیل تھے نا، کہنے لگے جی ہم بھی جاتے ہیں، ہم بھی جائیں گے، ہم بھی دیکھیں گے کہ آپ کو کتاب کیسے ملی. تو بھائی آپ لوگوں کا کام نہیں ہے. تو اب اتنے یعنی فساد الذہن لوگ تھے کہ آپس میں کہنے لگے کہ ہو سکتا ہے جائیں اور پھر کوئی کتاب خود سے بنا کے لائیں اور آ کے ہمیں کہیں کہ یہ اللہ نے دی، تو ہمیں کیا پتہ ہے، نعوذ باللہ. تو کیا کریں؟ کہا چلیں سب کو تو نہیں لے جا رہے، تو اپنے سرکردہ لوگ طے کر دیں کہ یہ ساتھ چلے جائیں، کم سے کم ہمیں تسلی رہے. جس نے فرعون جیسے ظالم سے بچا کے ان کو نکالا نا، یہ وہ لوگ تھے. تو وہ کہتے ہیں نا اللہ بھی اپنی مخلوق کو اچھی طرح جانتے ہیں. تو طے ہوا کہ جی کچھ لوگ جائیں گے ساتھ میں. چلے جی اجازت مل گئی کہ وہ بھی ساتھ جائیں. تو جب وہ جانے لگے تو موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلامی تھی، ملاقات تھی، تو اس شوق لقاء اور تکلم کے اندر جلدی گئے. کہا تم میرے پیچھے پیچھے آؤ اور میں آگے جا رہا ہوں. یہ وہ کیفیت ہے. وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، کس چیز نے آپ کو اپنی قوم سے جلدی آنے پر آمادہ کیا اے موسیٰ؟ آپ سمجھ رہے ہیں دوست، اپنی قوم سے جلدی کیوں آئے آپ؟ قال ہم اولائی علی اثری، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ لوگ بس میرے قدموں پر پیچھے آ رہے ہیں، یہ لوگ میرے نشانات پہ آ رہے ہیں، ابھی بالکل آ رہے ہیں. وعجلت الیک ربی، اور اے میرے رب میں آپ کے پاس جلدی آ گیا. لترضا، تاکہ آپ راضی ہو جائیں. اللہ کی محبت تھی نا، جس سے محبت سچی ہو، محبوب ہو، تو بندہ اس کے پاس جلدی پہنچنا چاہتا ہے.
قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك. اب موسیٰ علیہ السلام تو آ گئے لیکن پیچھے ایک اور آزمائش آ چکی تھی. آزمائش یہ آئی تھی کہ ان کے اندر ایک شخص تھا جس کا نام تھا سامری. کیا نام تھا؟ اب یہ سامری بعض نے کہا کہ یہ بھی بنی اسرائیل میں تھا، بعض نے کہا کسی اور قوم کا تھا لیکن ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. یہ ذرا 2 نمبر سا آدمی تھا یہ جو سامری تھا. اور ایسے بندے جو ہوتے ہیں یہ ہر جگہ اپنے دکان کھول دیتے. تو اب موسیٰ علیہ السلام تو سخت جلالی پیغمبر ہیں، جیسے ہی دیکھا کہ وہ چلے گئے تو بس پیچھے سے اپنی کارروائی شروع کی اور بنی اسرائیل کو خراب کرنا شروع کیا. بنی اسرائیل کو کیسے خراب کیا؟ اب بنی اسرائیل تو پہلے سے وہ مذبذب لوگ تھے، تو ان سے کہا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام چلے گئے اور تمہارا جو اصل رب ہے نا وہ میں تمہیں بتاتا ہوں. ایک گائے کے بچڑے کا ایک مجسمہ تھا، قالب جس کو کہتے ہیں نا، سانچا. کہا اس کے اندر زیورات ڈال دو. کیا ڈال دو؟ اور یہ لوگ جب آ رہے تھے، بنی اسرائیل جب شہر سے نکل رہے تھے تو وہاں کے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے کہ ہم کچھ دیر کے لیے جائیں گے پھر آئیں گے، ایک شادی میں جا رہے ہیں، ہوتا تھا ان کو عارضی طور پہ ان سے زیورات لیے کہ وہ مستورات پہن لے گی پھر آ کے آپ لوگوں کو دے دے گی. تو وہ زیورات لائے. تو سامری نے کہا یہ زیورات تم لوگ اس بچڑے کے اندر ڈال دو. انہوں نے جب ڈالا اور پھر سامری نے جب اس بچڑے کو دبایا تو اس سے پھوں پھوں کی آواز آئی. وہ بچوں کے پاس آپ نے وہ پلاسٹک کے وہ دیکھے ہوں گے نا، اس کو دبائے تو پھوں 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 اس طرح ہوتا، لیکن وہ بہت زیادہ، بس اتنا ہی ہے اور نہیں ہے. اور وہ کیا کر سکتا ہے، وہ ہے نا. تو جب اس بچڑے کے اندر سے آواز آئی تو کہا دیکھو یہ بول رہا ہے. تو کہا یہ تمہارا رب ہے، نعوذ باللہ. تو انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کا وہ بھول گئے، وہ آگے چلے گئے، اصل رب یہاں پر رہ گئے. سمجھ میں آ گئی؟ تو جب موسیٰ علیہ السلام پہنچے اللہ کے پاس وہاں طور پہ، تو اللہ نے فرمایا آپ جلدی تو آ گئے ہماری محبت میں، لیکن آپ کی قوم پیچھے ایک اور آزمائش میں پھنس چکی ہے. دیکھیں، قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك. اللہ نے فرمایا بے شک ہم نے آزمایا ہے آپ کی قوم کو آپ کے بعد یعنی آپ کے نکلنے کے بعد. وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ، اور سامری نے ان کو گمراہ کر دیا ہے. سمجھ میں آ گئے؟ فرجع موسیٰ الی قومہ، لوٹے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف. نیچے لکھے بعد میعاد 40 یوما. موسیٰ علیہ السلام واپس اپنی قوم کی طرف فوراً نہیں آئے، اس لیے کہ وہ تو ترتیب طے تھی کہ 40 دن کا اعتکاف کرنا ہے. کہاں پر؟ طور پر. تو 40 دن پورا ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام قوم کے پاس لوٹے، غضبانہ غضبناک ہو کر، اسفاً، اور افسوس کرتے ہوئے. اس لیے کہ ایک بندہ جب کسی کی فکر کرتا ہے اور اس کی غیر موجودگی میں وہ نقصان کرے تو جو غصہ اور افسوس ہوتا ہے وہ ناقابل بیان ہوتا ہے دوستو. سمجھ میں آ گئے؟ قال یا قوم، لکھیں خطاب نمبر 1. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میری قوم، الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ نیچے لکھے باعطاء التوراۃ، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا کہ تمہیں تورات ملنے والی تھی؟ میں تمہارے لیے تورات لینے گیا اور پیچھے تم لوگ جو ہے نا اس خرمستیوں کے اندر مبتلا ہو گئے. افطال علیکم العہد، کیا تم پر لمبی ہو گئی تھی وعدے کی مدت؟ کیا تم پر لمبی ہو گئی تھی وعدے کی مدت؟ یعنی تمہیں لگا کہ او اتنے دن ہو گئے نہیں آئے، پتہ نہیں کیا ہوگا. 40 دن کی بات ہوئی، میں 40 دن میں آ گیا. ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم، یا تم لوگوں نے چاہا کہ تم پہ اتر آئے غضب تمہارے رب کی طرف سے؟ خود ہی اللہ کے غصے کو دعوت دے رہے تھے. فاخلفتم موعدی، لہذا تم لوگوں نے خلاف ورزی کی مجھ سے کیے ہوئے وعدے کی. موعدی حاشیے پر لکھیں
کہ وعدہ یہ تھا کہ جب تک میں واپس نہ آؤں تم شریعت پر پابند رہو گے. یہ وعدہ موسیٰ علیہ السلام نے کس پر لیا تھا؟ کس سے لیا تھا؟ بنی اسرائیل سے. جب تک میں نہ ہوں. قالوا لکھے جواب قوم، وہ جواب میں کہنے لگے ما اخلفنا موعدک بملکنا، ہم نے آپ کے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، بملکنا اپنے اختیار سے، اپنے. تو بھئی پھر کیسے ہوا؟ کہا وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِینَةِ الْقَوْمِ، بلکہ ہوا یہ کہ حُمِّلْنَا ہم سے اٹھایا گیا بوجھ، ہم سے اٹھایا گیا بوجھ، من زینت القوم قوم کے زیورات کا. اب وہ قصہ جو میں نے آپ حضرات سے اشارتاً عرض کیا نا کہ جب یہ لوگ نکلنے لگے تو حفظ ما تقدم کے طور پہ ان سے کہا کہ اپنے زیورات دے دیں، ہم ایک شادی میں شرکت کر کے صبح آئیں گے. تو ہوتا رہتا ہے جیسے پڑوس سے عورتیں جاتی ہے، کسی کے کپڑے لے لیے، زیورات لے لیے، برتن لے لیے. وہ تو کہا کہ ان قوم کی، قوم کے نیچے لکھ کے قبطی، کون سے؟ فرعون کی قوم قبطی کہلاتی تھی قاف کے ساتھ، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نبطی نون کے ساتھ. نبطی بھی کہتے ہیں، بنی اسرائیلی بھی کہتے ہیں، دونوں صحیح ہے. تو قوم قبطی کے زیورات کا بوجھ ہم نے اٹھایا ہوا تھا، سمجھ گئے؟ فقذفناہا، پھر ہم نے ان زیورات کو ڈال دیا. کس چیز میں ڈال دیا تھا؟ اس سانچے میں جو گائے کے بچڑے کا تھا نا، اس میں ڈال دیا. فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ، اسی طرح سامری نے بھی ڈال دیا. سمجھ میں آ گئی؟ اصل یہ سامری کی کارروائی تھی اس بد نصیب کی. فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، پھر بنا لیا ان کے لیے عجلاً ایک بچڑے کا، جسداً جسم، لہو خوارن جس کی آواز تھی. گائے کے بچڑے کی آواز کو خوارن کہتے ہیں. تو پھر ان کے لیے بنا دیا عجلاً جسدا، کس چیز کا جسم؟ گائے کے بچڑے کا ایک جسم بنا دیا، لہو خوارن جس کی آواز تھی. فقالو، اور پھر سامری نے کہا ھذا الہکم و الہ موسیٰ، یہ تمہارا اور موسیٰ علیہ السلام کا رب یہ ہے، تمہارا اور موسیٰ علیہ السلام کا رب یہ ہے. لیکن فنسیا، موسیٰ علیہ السلام بھول سے آگے چلے گئے، وہ بھول گئے. افلا یرونا، لکھے آیت توحید نمبر 4، آیت توحید نمبر والتحمیق سامری نمبر 1، تحمیق سامری نمبر 1، سامری کی حماقت کا بیان بھی ہے. اب اللہ نے فرمایا افلا یرونا، کیا یہ دیکھ نہیں رہے تھے؟ اللہ یرجع الیہم قولا، کہ وہ بچڑے کا جسم ان کی بات کا جواب نہیں دے سکتا تھا، ان کی بات کا جواب نہیں دے سکتا تھا. ولا یملک لہم ضرا ولا نفعا، نہ ان کے لیے کسی نقصان اور نفع کا اختیار رکھتا تھا. ارے بھائی، ایک آج کل ایسے کھلونے آتے ہیں کہ جس میں ایک مشین ہوتی، اب آپ جو بولیں گے وہ آپ کو وہی الفاظ ریپیٹ کرے گا. وہ کھلونا جو ہوتا ہے نا، آپ کہ السلام علیکم، وہ کہے گا السلام علیکم. آپ کو کیا حال ہے، وہ کہے گا کیا حال ہے. تو اچھا تو لگتا ہے، ایک کھیل سا ہوتا ہے، لیکن یہ آپ بتائیں کہ یہ جواب میں جو کہہ رہا ہے یہ اس کا کمال ہے یا یہ صرف ایک وقتی مشین ہے؟ مشین ہے. لہذا کمال تو یہ ہوتا کہ آپ کہتے ہیں السلام علیکم اور وہ کہتا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہے نا؟ تو پھر تو بات سمجھ میں آ رہی تھی. یا آپ اس سے کہتے کہ بھئی جاؤ ذرا جلدی سے میرے جوتے صاف کر کے آؤ، اور وہ جا کے جلدی سے صاف کر لے گا. بات سمجھ گئی؟ تو اللہ نے فرمایا ان کی عقل نے کام نہیں کیا کہ نہ وہ کوئی جواب ان کو دے سکتا تھا، نہ کوئی نفع نقصان کا اختیار تھا. وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ، لکھے تحمیق سامری نمبر 2، اور یقیناً حضرت ہارون علیہ السلام نے ان سے کہا تھا من قبل، اس سے پہلے. دیکھیں
حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گئے نا تو اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو پیچھے چھوڑا، لیکن دونوں بھائیوں کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ موسیٰ علیہ السلام سخت جلالی، ہارون علیہ السلام بیچارے نرم دل مشفق۔ تو ان کو اندازہ تھا کہ یہ لوگ ٹیڑھے ہیں، بھائی کے قابو میں آئیں گے نہیں، تو ان کو تنبیہ کی تھی کہ خیال رکھنا یہ لوگ ایسے ان کو سیدھا نہیں سمجھنا، یہ ٹیڑھی کھیر ہے۔ تو جب وہ غلط کرنے لگے تو ہارون علیہ السلام نے ان سے کہا یا قوم، اے میری قوم، انما فتنتم بھی ای بالعجل، اس بچڑے کے ذریعے سے تمہیں آزمایا جا رہا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ، بے شک تمہارا رب رحمان ہے۔ فَاتَّبِعُونِی، لہٰذا میری اتباع کرو۔ نیچے لکھے فعلاً، نیچے کیا لکھا؟ فعلاً۔ وَأَطِیعُوا أَمْرِی، اور میری بات مان لو۔ نیچے لکھے قولاً۔ قَالُوا لَن نَّبْرَحَ عَلَیہِ عَاکِفِینَ، لکھے عناد قوم، عناد قوم۔ تو وہ لوگ کہنے لگے لن نبرح علیہ عاکفین، ہم تو مسلسل اس کے مجاور بنے رہیں گے۔ عاکفین کے کیا معنی؟ مجاور جانتے ہیں نا، جو مزارات ہوتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا، ابھی بھی آپ جائیں، ہر مزار پر ایک مجاور بیٹھا ہوا ہوگا، ایک جگہ ہوگی، وہ وہاں بیٹھا ہوا ہوگا، اس کے پاس تالے کی چابی ہوگی، لوگ جا کے اس کو برکتیں۔ وہاں پر بڑے اللہ والے جو ہے نا، وہ کے ارد گرد ایک ایسی بڑی جالی بنی ہوئی تھی۔ بعض قبروں میں ایسا ہوتا ہے کہ بڑی جالی ہوتی ہے اور اس جالی میں ایک دروازہ ہوتا ہے، دروازے کو ہوتا ہے تالا، اس تالے سے اندر ہر ایک نہیں جا سکتا، اس مجاور کے پاس چابی ہوتی ہے۔ یا تو یہ کچھ بڑے لوگ آ جائے، سرکاری لوگ آ جائے، یا کوئی ایسے وہ آ جائے، یا پھر یہ کہ آپ اس مجاور کو کچھ برکت دے دیجیے۔ خیر ہم لوگ گئے اور لوگ جا رہے تھے اور سب کچھ صحیح غلط سب چل رہا تھا۔ ہم نے خیر اپنی ایصال ثواب دعا کی۔ جب آنے لگے وہ مجاور دیکھ رہا تھا، کیا اس کے دل میں آیا، اس نے ایک دم اوپر سے اشارہ کیا کہ آپ حضرات رک جائیں، ہمیں اوپر سے لوگ بھی وہ، اس نے وہ تالا کھولا، چابی کھولی اور ہمیں کہا آپ حضرات تشریف لے آئے اندر، بڑے احترام کے ساتھ۔ اور پھر ہم گئے اور چلو بھائی، اور قریب ہو گئے حضرت کے، ہم نے بھی دعا کی وہاں سے باہر۔ جب ہم نکلے تو باقی سب نکل آئے، مفتی صاحب کو روک دیے، مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو۔ اور وہاں اس قبر کے ساتھ ایک ہاتھے میں سبز رنگ کی وہ رکھی ہوتی ہے، جیسے آپ نے دیکھا نا ایک گلے میں ڈالتے ہیں، یہ ان کی ایک خاص وہ ہوتی ہے۔ وہ اس نے وہ اٹھائی اور ایسے مفتی صاحب کو کھڑا کیا، اور یہ سائیں کے گلے میں ڈالنا چاہ رہا ہوں۔ حضرت کو وہ ڈال دیا اور بڑے اس کے ساتھ دعاؤں کی درخواست ہے۔ ہم وہاں سے نکل آئے تو پھر ہم مفتی صاحب کے ساتھ بہت مذاق کرتے تھے کہ آپ کے پاس جو ہے مزار کی نسبت موجود ہے وہ چادر۔ پر جیسے ہی باہر نکلے تو مفتی صاحب نے وہ اتاری، ہم نے کہا نہ اتاریں، اس سے بڑا کام ہوگا آگے۔ نہیں میں اتارتا ہوں۔ پھر پتہ نہیں وہ چادر کہاں ہوگی ابھی۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں دوستو، تو وہ لوگ کہنے لگے ہم تو اس کے مجاور بنے رہیں گے، حتیٰ یرجع الینا موسیٰ، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے پاس لوٹ کے آ جائیں۔ قال یا ہارون ما منعک، لکھے خطاب دوم بہارون، خطاب دوم بہارون۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے پہلے تو آ کر قوم سے بات کی، جب ان سے فارغ ہوئے پھر اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے، کہنے لگے یا ہارون، اے ہارون، ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، آپ کو کس چیز نے روکا تھا جب آپ نے ان کو دیکھا کہ یہ گمراہ ہو رہے تھے؟ تو کس چیز نے آپ کو روکا کہ اللہ تتبعنی، کہ آپ نے میری اتباع نہیں کی؟ افعصیت امری، کیا آپ نے بھی میری بات کی خلاف ورزی کی؟
اے میرے ماں کے بیٹے، لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، مت پکڑو میری داڑھی اور میرے سر کے بال، میرے داڑھی اور میرے. اب موسیٰ علیہ السلام غصے میں آئے تو ہارون علیہ السلام کے سر کے بال اور داڑھی کے بال پکڑ لی. تو بھئی داڑھی تو اسی صورت پکڑی جا سکتی جب داڑھی بڑی ہو نا، خشخشی داڑھی تو نہیں پکڑی جا سکتی. معلوم ہوا کہ داڑھی تمام انبیاء کی سنت ہے، بڑی تھی. تو کہا میری داڑھی اور سر کے بال نہ پکڑے. انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، مجھے یہ خوف تھا کہ کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ فرقت بین بنی اسرائیل، کہ تم نے بنی اسرائیل کے درمیان تفریق کر دی. کیا مطلب؟ اگر میں ان کو چھوڑ کر آپ کو اطلاع دینے آتا موسیٰ علیہ السلام کو کہ بھئی جلدی آئیں اور پیچھے گڑبڑ چل رہی ہے، تو آپ کہتے بھئی میں تمہیں بٹھا کے آیا تھا، تم اور ان کو اکیلا چھوڑ کر آ گئے، پھر آپ ناراض ہوتے. وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي، اور آپ کہتے کہ تم نے میری بات کا پاس نہیں رکھا، انتظار نہیں کیا. لم ترقب، اور تم نے انتظار نہیں کیا قولی، میری بات کا، پھر آپ اس پہ ناراض ہوتے. خیر ہارون علیہ السلام کو تو چھوڑا. قال فما خطبک یا سامری، لکھے خطاب سوم بسامری. اب سامری کی طرف گئے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تیرا کیا معاملہ ہے سامری، کہ تم نے کیا کیا؟ قال، جواب سامری، سامری نے کہا بصرت بما لم یبصروا بہ، میں نے وہ دیکھا جو ان لوگوں نے نہیں دیکھا. اس کے پاس کچھ ایسی صلاحیت ایسی تھی نا، اس کی نظر پڑ گئی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے سم کے نیچے، جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کا پیر لگتا تھا تو وہاں سبزہ پیدا ہوتا تھا. یہ دیکھ رہا تھا. اس نے جب دیکھا تو سمجھ گیا کہ جہاں اس گھوڑے کا پیر لگتا ہے وہاں سبزہ پیدا ہوتا ہے. معلوم ہوا کہ اس مٹی میں کچھ حیات کے اثرات ہیں. کس کے؟ زندگی کے. اس نے وہ مٹی خاموشی سے اٹھا لی تھی، اور وہ جو بچھڑے کے اندر اس نے اس مٹی کا کچھ حصہ ڈالی. تو یہ پوں پوں کی آواز وہاں سے آ رہی تھی. سمجھ میں آ گئی؟ تو کہا میں نے وہ دیکھا جو ان لوگوں نے نہیں دیکھا. فقبضت قبضۃ من اثر الرسول، میں نے اٹھا لی تھی ایک مٹھی، قبضۃ ایک مٹھی، من اثر الرسول، اثری کے بعد محذوف نکالے، من اثر فرس الرسول، یعنی جبرائیل، یعنی فرشتے کے گھوڑے کے پیر کی مٹی میں نے اٹھا لی تھی. فنبذتها، پھر میں نے وہ مٹی ڈال دی. میں نے وہ مٹی، اس کے نیچے لکھ کے قالب میں، قالب جانتے؟ سانچے میں. وہ مٹی میں نے سانچے میں ڈال دی. وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِنَفْسِي، اسی طرح میرے نفس نے میرے لیے مزین کیا. یہ میرے نفس نے مجھے سکھایا کہ کر دو، میں نے کر دیا، اتباع نفس کیا. قال فاذهب، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جاؤ، دفع ہو جاؤ، چلے جاؤ. فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ، لکھے انجام دنیاوی، انجام دنیا. اب اس پر پکڑ آئی. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چلے جاؤ، بے شک تیری سزا یہ ہے، فی الحیات، اس زندگی میں، کہ ان تقولا، کہ تو کہے گا لا مساسا، مجھے مت چھیڑو، مجھے. یہ اس کے ساتھ ایک مرض لگ گیا. اب جو اس کے قریب آتا تھا کہتے رہو وہ مجھے ہاتھ نہیں لگاؤ. جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ آپ ان کے قریب ہونے لگے اور وہ ایسے مریض بن چکے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں بس جو مجھے ہاتھ لگائے گا وہ مجھے مار ڈالے گا. بات سمجھ گئے؟ تو یہ ایک سزا تھی اس کے لیے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ مجھے ہمارے ایک مرید نے فون کیا کہ حضرت میں بڑا پریشان ہوں اور میرے بیٹے کو ایک مرض لگ گیا. کیا مرض لگ گیا؟ کہ کچھ دنوں سے وہ ایک کمرے میں بند ہو گیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میرا جسم نہیں میرا. تو ہم کہہ رہے ہیں بھائی یہ جو آپ یہ میرا نہیں، میرا جسم نہیں ہے، میں بغیر جسم کے باتیں کر رہا ہوں.
اب ہم ڈاکٹروں کے پاس لے جاتے، وہ کہتے ہیں ہمارا کیس نہیں ہے، تو ہم بہت پریشان ہیں۔ حضرت نے فرمایا میں آتا ہوں۔ تب میں گیا اور اس کمرے میں، اور ڈنڈا لے کے اور رسید کیا۔ جب ڈنڈا لگا تو کہا ہاں۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا لگی۔ میں نے کہا جسم تو ہے نہیں، جسم تو ہے نہیں نا، کس کو لگی؟ کہا نہیں ہے، ابھی لگ رہا ہے۔ تو بعض دفعہ یہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ دنیاوی سزا یہ ملی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم ہر ایک کو کہو گے لا مساسا، مجھے مت چھیڑو۔ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَ، اور بے شک تیرے لیے ایک وقت مقرر ہے، یعنی آخرت میں، لن تخلف، تو ہرگز اس کی خلاف ورزی نہیں۔ حکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، لکھے آیت توحید نمبر 5، بے شک تمہارا معبود اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وسع کل شیء علما، ہر چیز پر وسعت رکھتا ہے باعتبار علم کے۔ کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، آیت تشجیع نمبر 3، کذالک نقص علیک، اسی طرح ہم آپ کو سناتے ہیں من انباء، وہ قصے، ما قد سبق، جو پہلے گزر چکے، گزرے ہوئے لوگوں کے قصے ہم آپ کو سناتے ہیں۔ وقد آتیناک من لدنا ذکرا، اور تحقیق ہم آپ کو اپنی طرف سے دے چکے ہیں ذکرا، نصیحت نامہ۔ کیا دے چکے ہیں؟ نصیحت نامہ۔ من اعرض عنہ، لکھے محرومین عن القرآن کا انجام، محرومین عن القرآن کا، من اعرض عنہ، جو اس قرآن سے منہ پھیرے گا، فإنه يحمل يوم القیامت وزرا، بے شک وہ قیامت کے دن بوجھ اٹھا کے آئے گا، خالدین فیہ، اس حال میں کہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وساء لهم یوم القیامت حملا، اور کیا ہی برا بوجھ ہوگا ان کے لیے یوم القیامت، قیامت کے دن۔ حمل کہتے ہیں بوجھ کو، قرآن سے منہ پھیرنے والوں پہ ایک بوجھ پڑا ہوا ہوگا۔ یوم ینفخ فی الصور، یوم کے نیچے لکھے بدل من یوم القیامہ، جو پیچھے یوم القیامہ گزرا نا، قیامت کے دن، یہ یوم اس سے بدل بن رہا ہے دوستو۔ کس سے بدل بن رہا ہے؟ یوم القیامت سے، جس دن ینفخ فی الصور، سور پھونکا جائے گا، وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا، اور اس دن ہم مجرموں کو جمع کریں گے زرقا، نیلی آنکھوں کے ساتھ۔ یہ سب سے بدترین شکل ہوتی ہے کہ سیاہ رنگ اور نیلی آنکھیں ہوں۔ فرمایا یہ جہنمیوں کا حلیہ ہے، نیلی آنکھیں اور رنگ کیا ہو؟ سیاہ ہو۔ تو ان کو جمع کریں گے نیلی آنکھوں کے ساتھ، یتخافتون بینہم، آپس میں چھپ کے باتیں کر رہے ہوں گے۔ کیا کہیں گے؟ ان لبستم الا عشرا، تم نہیں رہے، لبستم کے نیچے لکھے فی القبر، تم قبر میں نہیں رہے، الا عشرا ای عشرۃ یوما، مگر 10 دن۔ اب جب یہ کفار مجرمین قبروں سے اٹھا کر میدان قیامت میں آئیں گے، کہیں گے یار قبر کا تو ہم سنتے تھے کہ بڑا لمبا عرصہ ہے، کتنا رہے؟ تو کچھ کہیں گے کہ ایسا لگتا ہے 10 دن قبر میں گزرے۔ نحن اعلم بما یقولون، اللہ فرماتے ہیں ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ کہیں گے۔ یہ آپس میں بات چیت کر رہے ہوں گے، اذ یقول امثلهم طریقہ، جب کہے گا ان میں سے سب سے بہتر شخص طریقتاً، باعتبار روش، راستے کے، یعنی یہ آپس میں بات چیت کر رہے ہوں گے، اور انہی میں سے ایک ایسا فرد بھی ہوگا جو دنیا میں ایک بڑا سمجھدار بندہ کہلاتا تھا، امثلهم طریقہ، جو بڑا سمجھدار تھا باعتبار روش کے، سمجھ کے، وہ کہے گا ان لبستم الا یوما، کہے گا تم ایک دن گزار کے آئے، اس کی یہ حالت ہوگی۔ کوئی کہے گا 10 دن قبر میں رہے، اور وہ دنیا کا سمجھدار کہے گا کہ ایک دن رہے ہو۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، لکھے مبادئ احوال قیامت، مبادئ احوال قیامت۔ اب قیامت کے حالات شروع ہونے، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں پہاڑوں کے بارے میں۔ مشرکین مکہ حضور علیہ السلام سے کہتے تھے کہ اگر قیامت آنی ہے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں اتنے بڑے بڑے پہاڑ کہاں جائیں گے، یہ کہاں ہوں گے؟
یہ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، فقل آپ کہہ دیجئے ینسفھا ربی نسفا، میرا رب ان کو کوٹ ڈالے گا۔ کیا کرے گا؟ کوٹنا جانتے ہیں نا، جیسے مسالے کوٹتے ہیں، ختم ہو جائیں گے۔ فیذرھا قاعا صفصفا، پھر بنا دے گا اس کو میدان چٹیل، قاعا میدان، صفصفا چٹیل، صاف میدان، ہموار میدان بن جائے گا۔ لا تری فیہا عوجا، کہ اس میں نہ تو کوئی ٹیڑھا پن نظر آئے گا، ولا امتا، اور نہ کوئی ٹیلا، سیدھا ایک پلین میدان بن جائے گا، پوری دنیا ایک میدان ہوگی، نہ اس میں کوئی ٹیڑھ ہوگا، نہ اس میں کوئی ٹیلا وغیرہ ہوگا۔ یومئذ یتبعون الداعی، لکھے تخویف اخروی، اور اس دن یتبعون، یہ سب کے سب پیچھے جا رہے ہوں گے، الداعیہ، ایک پکارنے والے کے۔ داعی کے نیچے کیا لکھیں گے؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام، سور وہ پھونکیں گے نا، تو اس سور کی آواز کے پیچھے سب دنیا جا رہی ہوگی۔ لا عوج لہ، ان کے دوڑنے میں کوئی کجی، کوئی کمزوری نہیں ہوگی۔ دنیا میں تو انسان دوڑتے دوڑتے کبھی پیر لڑکھڑا جاتا ہے نا، اس دن نہیں ہوگا، سب ایسے دوڑ رہے ہوں گے، لا عوج لہ، کہ اس میں کوئی کمزوری نہیں ہوگی۔ وخشعت الاصوات للرحمن، آوازیں خاموش ہو جائیں گی رحمان کے سامنے۔ فلا تسمع الا ہمسا، اور تم نہیں سن سکو گے مگر ہمسا، معمولی سی آہٹ۔ استاد صاحب فرماتے تھے معمولی کھس کھس، جیسے اگر بالکل خاموشی اور دو بندے بات کرے تو ایسے کھس 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 اس طرح کی آواز آتی، سب چیزیں خاموش ہو جائیں گی۔ یومئذ لا تنفع الشفاعہ، لیکن نفی شفاعت قہریہ، زبردستی کی سفارش کوئی نہیں کر سکے گا۔ اس دن فائدہ نہیں دے گی سفارش، الا من اذن لہ الرحمن، مگر جسے رحمان اجازت دے دے، ورضی لہ قولا، اور جس کے لیے اللہ پاک راضی ہو جائے، قولا، بولنے کے اعتبار سے۔ ایک ہے اجازت دینا، ایک ہے اس کے بولنے پر راضی ہو جانا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، لکھے وسعت علم باری تعالی، اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے، وما خلفہم، جو ان کے پیچھے ہے، ولا یحیطون بہ علما، اور یہ لوگ اللہ کی معلومات کا احاطہ نہیں کر سکتے، علماً باعتبار علم کے۔ اللہ نے ہر چیز کا احاطہ کر کے رکھا ہوا ہے، اللہ کے احاطہ علم سے کوئی چیز باہر نہیں، لیکن جو اللہ کی معلومات ہیں اس کا احاطہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ وعنت الوجوہ، جھک جائیں گے چہرے، للحی، اس ذات کے سامنے جو کہ حی ہے، القیوم، جو تھامنے والا ہے۔ حی کہتے ہیں جو ہمیشہ سے ہو، قیوم کہتے ہیں جو تھامنے والا ہو۔ وقد خواب، لکھے انجام مشرکین، اور یقیناً ناکام ہوا ہر وہ شخص، حمل ظلما، جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا، ظلمن کے نیچے لکھے شرک۔ ومن یعمل من الصالحات، انجام مومنین، اور جو کوئی نیک اعمال کرے گا، وہو مؤمن، اس حال میں کہ وہ مومن بھی ہو، وہ مؤمن کے نیچے لکھے شرط قبولیت، نیک عمل کی قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے، تو فلا یخاف ظلما ولا ہضما، نہ اسے زیادتی کا خوف ہوگا، نہ اسے کمی کا خوف ہوگا، نہ اس کے گناہوں میں کوئی اضافہ ہوگا، نہ نیکیوں میں کوئی کمی ہوگی۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ تَرْغِيبًا إِلَى الْقُرْآنِ، اسی طرح ہم نے قرآن کو اتارا عربیًا، عربی زبان میں، وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اور ہم نے اس میں بار بار دہرایا، من الوعید، اپنے ڈرانے کو بار بار دہرایا، لعلہم یتقون، تاکہ وہ باز آ جائے، نیچے لکھے ابتداءً، بعض دفعہ انسان ایسا ہوتا ہے کہ ایک دفعہ ڈرانے سے ڈر جاتا ہے، ختم، شروع میں ہی رک جاتا ہے۔ او یحدث لہم ذکرا، یا پیدا کر دے ان کے دلوں میں ذکرن، کس کو؟ نصیحت کو۔ یحدث کے معنی پیدا کرنا، لہم کے نیچے لکھے فی قلبہم، یا وہ ڈرانا پیدا کر دے ان کے دلوں میں ذکرن،
نصیحت کو. بعض دفعہ فوراً اثر نہیں ہوتا، لیکن آہستہ 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 دل پہ نصیحت کا اثر ہوتا ہے. فتعالی اللہ الملک الحق، آیات توحید کا ثمرہ. بلند و بالا ہے اللہ کی ذات، الملک الحق، جو بادشاہ ہے برحق ہے، جو بادشاہ ہے. ولا تعجل بالقرآن من قبل، آیت تشجیع نمبر 4. وطریق قراءت قرآن، قرآن کو کیسے پڑھنا ہے. آپ حضرات نے تفسیر میں پڑھا ہے کہ شروع میں جب وحی آنے لگی تو آپ علیہ السلام مسلسل دہراتے تھے فوراً، کہ ایسا نہ ہو کہ یہ نکل جائے. تو اللہ نے آپ کو تسلی دی کہ آپ اس میں جلدی نہ کریں، یہ قرآن محفوظ رہے گا. ولا تعجل بالقرآن، قرآن کو دہرانے میں جلدی نہ کرے. من قبل ان یقضى الیک وحیہ، اس سے پہلے کہ اس کی وحی آپ پر پوری اتاری جائے. جب تک وحی پوری نہ کر دی جائے آپ اس کو مت دہرائیں. وقر رب زدنی علما، اور کہہ دیجئے اے میرے رب میرے لیے علم کے اندر اضافہ فرما دیجئے. پیغمبر کو حکم ہے کہ آپ اللہ سے مانگیں، جس کا علم اس کائنات میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ ہے، ان کو بھی زیادت علم کی دعا کا حکم ہے، تو ہم کیوں اس کے محتاج نہیں ہیں. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ. اچھا بس کریں. آیت نمبر 114 تک سبق ہوا ہے. ٹھیک ہے، وقفہ فرما لیں. وضو، چائے، چاشت جو بھی کریں، 20 منٹ کا وقفہ ہے. تسلی